اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پارٹ 5 پانچواں پارٹ پاکستان اور عالم اسلام کی توڑ پھوڑ کی سازش گریٹر اسرائیل۔ آج ہم اس سلسلے کا پانچواں حصہ پیش کریں گے۔ دنیا پر قبضے کا خواب، تسخیر عالم کا منصوبہ۔ یہودی بڑوں کی طرف سے پوری دنیا پر غالب آنے اور قبضہ کرنے کے منصوبے کا انکشاف ہوا تو پوری دنیا حیرت زدہ رہ گئی۔ یہ منصوبہ 1960 میں بنایا گیا تھا، جس کا انکشاف سب سے پہلے 19ویں صدی کے آخری برسوں میں ہوا۔ معاملہ اس طرح منظر عام پر آیا کہ روس میں ایک یہودی جیکب بریف مین نے مذہب تبدیل کر لیا۔ وہ اس منصوبے سے آگاہ تھا۔ تبدیلی مذہب کے بعد اس نے یہ خطرناک منصوبہ دنیا کے سامنے رکھ دیا۔ 1905 میں اس کا جو ایڈیشن منظر عام پر آیا وہ 417 صفحات پر مشتمل تھا۔ 1919 میں انگریزی میں ترجمہ ہوا اور بعد میں اس کی وسیع پیمانے پر تشہیر ہوئی۔ 20ویں صدی کے آغاز میں روسی حکمران زار نے اسے بڑے پیمانے پر تقسیم کرایا۔ صدی کے اختتام پر اسے ایک پمفلٹ کی شکل میں عوام تک پہنچا دیا گیا۔ پمفلٹ میں یہودی بڑوں کی ان خفیہ ملاقاتوں کا ذکر تھا جن میں یہ منصوبہ تیار کیا گیا تھا۔ منصوبے کو پروٹوکولز کا نام دیا گیا۔ فورڈ موٹرز کمپنی کے مالک ہنری فورڈ نے 1920 میں پورے امریکہ میں اس کی 5 لاکھ کاپیاں لوگوں تک پہنچائی۔ یہودیوں کو دیکھا جائے تو وہ اسے تسلیم کرنے کے لیے ہی تیار نہیں اور سفید جھوٹ قرار دیتے ہیں، لیکن یہ ایسا جھوٹ ہے جسے 1 صدی سے زیادہ عرصہ گزرنے پر بھی کوئی جھوٹ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں، اور اس انکشاف پر پورے یورپ میں تہلکہ مچ گیا تھا، جبکہ روس میں زار کی حکومت نے بھی اس کا سنجیدگی سے نوٹس لیا، کیونکہ اس سے پہلے ایک زار روس الیگزینڈر ثانی کو قتل کر دیا گیا تھا اور سارے ثبوت یہودیوں کی طرف جاتے تھے۔ زار الیگزینڈر کے بعد نکولسن دوم نے تخت سنبھالا تو اس کے پیش رو کے قتل کا معاملہ اس کے سامنے تھا۔ اس وقت تک یہودیوں کے پروٹوکولز بھی منظر عام پر آ چکے تھے اور پورا یورپ ان سے آگاہ ہو چکا تھا۔ نیکسولن نے ان پروٹوکولز کی نقل منگوائی تو یہودیوں کا ماتھا ٹھنکا۔ انہیں علم ہو گیا کہ سارے حقائق ان کے خلاف جاتے ہیں۔ یہ معاملہ اپنے انجام کو پہنچا تو وہ سب مارے جائیں گے، لہٰذا انہوں نے یہ قصہ ہی ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے ایک سازش تیار کی اور نیکولس کو اس کے پورے خاندان سمیت ہلاک کر دیا۔ یہ سازش اس طرح تیار کی گئی تھی کہ کسی کو ان پر الزام لگانے کا موقع نہ مل سکے، کیونکہ قاتلوں کے ہاتھ کا کسی کو علم نہیں تھا اور نہ کبھی علم ہو سکا۔ اس کے بعد یہودیوں نے اپنے منصوبے پر عمل درآمد بڑی تیزی کے ساتھ شروع کر دیا۔ یہ منصوبہ پروٹوکولز کی شکل میں موجود تھا۔ یہودی سازش کا سب سے پہلا انکشاف کرنے والے جیکب بریف مین 1858 میں آرتھروس سیمناری میں استاد بنا تھا۔ اس نے دلائل سے ثابت کیا کہ منصوبے پر کس طرح سے عمل ہو رہا ہے، اور یہودی روسی حکام کی حکم عدلی کو اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں۔ ان کی اپنی عدالت اور خفیہ جماعت ہے جو کہل کے نام سے کام کر رہی ہے۔ اس زمانے میں رد کہل کے نام سے بھی ایک کتاب شائع ہوئی تھی، جبکہ خلافت عثمانیہ میں ایک شخص عثمان بے نے بھی پوری دنیا کو فتح کرنے کی صہیونی یا یہودی منصوبے کے بارے میں ایک کتاب تحریر کی تھی۔ کتاب نے عثمان بے نے منصوبوں کا کافی تفصیل سے ذکر کیا اور بہت سے حقائق بھی بیان کیے تھے۔ اگلے ابواب میں ہم دیکھیں گے کہ یہ پروٹوکول ہیں کیا اور ان کے ذریعے یہود کس طرح عالمی غلبہ حاصل کرنے کی پلاننگ کر رہے ہیں۔ یہاں دیکھتے ہیں کہ انگریزی کے اس لفظ پروٹوکول کا مطلب کیا ہے۔ آپ کوئی بھی لغت ڈکشنری اٹھا لیں تو اس میں آپ کو لکھا نظر آئے گا مہمانداری کے آداب اور رسوم کے علاوہ سیاسی تحریک کا اصل مسودہ بھی پروٹوکولز کہلاتا ہے۔ انہی پروٹوکولز کا کام اس لیے دیا گیا ہے کہ یہ یہودیوں کی اہم ترین سیاسی تحریک تھی جس پر گزشتہ 2 صدیوں سے عمل ہو رہا تھا اور آئندہ بھی ہوتا رہے گا۔ ابھی تک یہودی رکاوٹوں کے باوجود اپنے اس منصوبے کی تکمیل کے سلسلے میں کافی کامیاب جا رہے ہیں اور اس میں موجود بہت سے امور کے بارے میں وہ غلبہ حاصل کر چکے ہیں۔ مزید غلبے کے حصول کے لیے دنیا بھر میں سازشوں اور ریشہ دوانیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ بری مین کے انکشاف نے ان کے کان ضرور کھڑے کر دیے تھے، لیکن انہوں نے اپنی کوششوں کو ترک نہیں کیا اور کام جاری رکھا۔ روس میں یہودی بڑی تعداد میں آباد تھے۔ دراصل پولینڈ کی تقسیم کے وقت ان کی اکثریت روس کے اس حصے میں آئی جو مغربی علاقے میں رہائش پذیر تھے۔ بعد میں روس کی اہم اور نامور شخصیات پر نظر ڈالیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ تقریباً سارے ہی یہودی تھے، اور یہودی کبھی اپنے قومی مقصد سے نہیں ہٹ سکتا۔ جہاں جس حیثیت میں بھی ہوگا اول و آخر یہودیت کا وفادار ہوگا، کیونکہ یہودی اس میں اپنی فلاح اور بقا سمجھتے ہیں۔ جہاں تک پروٹوکولز کی تیاری کا تعلق ہے، یہ چند روز
یا چند ماہ میں مکمل نہیں کر لیے گئے تھے۔ یورپ میں یہودیوں کے ساتھ جس قسم کا سلوک ہو رہا تھا، اس کے پیش نظر ان کی اپنی سلامتی کا مسئلہ تھا۔ ان کے بڑے اس حوالے سے کافی فکر مند تھے، اس لیے وہ سر جوڑ کر بیٹھ گئے۔ وہ کسی ایک جگہ نہیں بیٹھتے تھے بلکہ مختلف مقامات پر ان کی کئی ایک نشستیں ہوتی جو کافی عرصہ تک جاری رہیں۔ انہی نشستوں یا اجلاسوں میں پروٹوکول تیار کیے گئے تھے جو تعداد میں 24 ہیں۔ ان اجلاسوں میں شریک ہونے والے یہودی اعلیٰ ترین درجے کے حامل تھے اور کوئی بھی 33ویں درجے سے کم نہیں تھا۔ اس درجے کے نمائندوں کے حوالے سے فری میسن کے باب میں ذکر آ چکا ہے۔ انہوں نے جو کچھ تیار کیا اس پر سب نے اپنے دستخط ثبت کیے، جس کا مطلب تھا کہ وہ سب اس سے متفق ہیں اور اس کی تائید کرتے ہیں۔ اب معاملہ یہ ہے کہ دنیا کے منصوبے کو تفصیلات کا کیسے علم ہوا، جبکہ بریٹمین نے تو کسی ثبوت کے بغیر اس کا ذکر کیا تھا اور دنیا کو یہودیوں کے خطرناک عزائم سے آگاہ کیا تھا۔ اصل دستاویز کسی کے سامنے نہیں تھی۔ ان سب بڑوں کا تعلق فری میسن سے تھا اور اس وقت تک خواتین کی تنظیم میں داخلے پر پابندی نہیں تھی، بلکہ انہیں عہدیدار بھی بنایا جاتا تھا۔ اعلیٰ عہدے کی ایک حامل ایک خاتون کے پاس پروٹوکولز کی کاپی موجود تھی جو اس کے گھر سے چوری ہو گئی۔ یہ راز نہیں کھل سکا کہ اس دستاویز کو چوری کرنے والا کون تھا، تاہم 1902 میں 2 روسی اخبارات نے اسے شائع کر دیا۔ یہ اشاعت کافی تہلکہ خیز تھی۔ اس واقعے کے بعد عورتوں کو فری میسن میں عہدوں ہی سے محروم نہیں کر دیا گیا، ان کے رکن بننے پر بھی پابندی لگا دی گئی، جو بعض استثنائی صورتوں کے سوا ابھی تک جاری ہے۔ دستاویز کے انکشاف کے بعد ان سازشوں کا بھی سرا ملنے لگا جو ایک طویل عرصے سے یورپ کے مختلف ممالک میں ہو رہی تھی اور کافی پریشان کن تھی۔ 1905 میں اسے ایک روسی عیسائی پادری پروفیسر فائلس نے کتابی صورت میں شائع کر دیا۔ اس کتاب کو کافی پذیرائی ملی اور اگلے برسوں میں اس کے کئی ایڈیشن شائع ہوئے۔ کتاب کی وجہ سے یورپ والوں کو بھی سوالات کے جوابات مل گئے جو بہت پراسرار واقعات اور حادثات کے سلسلے میں تھے۔ آخر کار یورپ کو علم ہو گیا کہ ان کے پس پردہ یہودیوں کی سازش اور یہودیوں کا ہاتھ تھا۔ اس کتاب کا ایک ایڈیشن کسی طرح سے برٹش میوزیم کے ہاتھ لگ گیا، جبکہ امریکہ میں بھی اس کی ایک نقل چلی گئی جہاں انگریزی ترجمہ کر کے اسے شائع کیا گیا۔ روس میں قید بھگت کر آنے والے ایک برطانوی صحافی نے برٹش میوزیم میں موجودہ نسخے کا ترجمہ کیا اور برطانیہ میں بھی یہ پروٹوکول 1920 میں انگریزی میں شائع ہو گئے۔ جرمنی میں ہٹلر نے کئی زبانوں میں ترجم کرا کے انہیں شائع کیا۔ یورپی حکمرانوں میں یہودیوں کا ہٹلر سے بڑا کوئی دشمن نہیں تھا، لیکن یہاں یہودیوں نے اس کے ساتھ ایک کھیل کھیلا۔ پروٹوکولز کے ترجم شائع ہو کر مارکیٹ میں آئے تو فوراً ہی سے بک جاتے۔ پہلے تو سمجھا گیا کہ انہیں بڑی مقبولیت حاصل ہو رہی ہے، مگر آخر وقتہ یہ کھلا کہ مارکیٹ میں کتابوں کے پہنچتے ہی یہودی انہیں خرید لیتے ہیں، جن کو بعد میں ضائع کر دیا جاتا ہے۔ اس کے باوجود دنیا ان کے ارادوں اور ان کی سازشوں سے باخبر ہوئے بغیر نہ رہ سکی۔ ہٹلر کی طرف سے ان کے قتل عام اور بڑی تعداد میں جرمنی سے انخلاء کے باوجود ان کی تنظیم میں دراڑیں نہیں ڈالی جا سکیں اور یہ آج بھی پورے زور و شور کے ساتھ عالمی تسخیر کے منصوبے پر کام کر رہے ہیں۔ حدیث مبارکہ کے مطابق ایک جنگ میں 2/3 یہودیوں مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہو جائیں گے، تاہم ابھی تک ان کے قریب ہر سازش کامیاب ہو رہی ہے، جس کی سب سے بڑی وجہ ان کی طرف سے تمام عالمی وسائل پر قبضہ ہے۔ متعدد ممالک کی معیشت، ذرائع ابلاغ اور دیگر بہت سے معاملات انہی یہودیوں کے کنٹرول اور تسلط میں ہیں۔ اگلے ابواب میں آپ کو پروٹوکولز کی تفصیل دیکھیں گے تو آپ کو یقین کرنا پڑے گا انہیں بڑی ذہانت کے ساتھ ہی نہیں سارے معاملے کا باریک بینی کے ساتھ جائزہ لے کر تیار کیا گیا ہے، اور جب یہ پروٹوکول تیار کیے گئے تو شاید دنیا کو ان کی حقیقت کے بارے میں کوئی شبہ ہو، مگر آج ان کے مخالفوں ہی نہیں حامیوں کو بھی ان کی حقیقت کا پوری طرح ادراک ہے۔ غالباً یقیناً حامی بھی مجبوراً ان کا ساتھ دے رہے ہیں کہ ان کا ہر اہم شعبہ زندگی ان کے قابو میں ہے۔ اب ہم پروٹوکولز کا جائزہ لیتے ہیں جو تعداد میں 24 ہیں۔ ان میں کوئی ایسا امر نہیں چھوڑا گیا جس کا یہ اپنا مطلب براری کے لیے استعمال میں نہ لا سکے۔ اس بارے میں اخلاقیات وغیرہ ان کے نزدیک کسی مسئلے کی حیثیت نہیں رکھتے۔ ویسے تو آج کے بعض بڑی اقوام کے نزدیک بھی ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، تاہم یہودی اس حوالے سے مختلف سوچ رکھتے ہیں۔ غیر یہودی اقوام کے ہاں سیاسی، معاشرتی، معاشی اور دیگر شعبہ ہے زندگی کے بارے میں جو نظریات واضح کیے گئے ہیں، یہودی ان کو نہیں مانتے، ظاہر داری میں ان کی مخالفت نہیں کرتے، لیکن درپردہ ان کی جڑیں کاٹنے میں مصروف ہیں، کیونکہ انہوں نے ان سب کے برس ہر معاملے پر اپنے نظریات واضح کیے ہوئے ہیں جن کا ایک ہی مقصد ہے، اور یہ مقصد ہے تقسیر عالم یا سپر گورنمنٹ کے قیام کے نظریے کی طرف جاتا ہے۔ 24 پروٹوکولز کے بارے میں خاصی تفصیلات موجود ہیں، مگر یہاں ہم انہیں اختصار کے ساتھ بیان کر رہے ہیں تاکہ تفصیل میں جائے بغیر بات کاری کی سمجھ میں آ جائے۔
یہودی پروٹوکولز. یہودی بڑوں کی مختلف تصورات اور نظریات ان کے زمانے شناس اور مطلب آشنا ذہن کی پوری طرح عکاسی کرتے ہیں. ان کے سب سے پہلے پروٹوکول جن معاملات کو زیر بحث لایا گیا ہے ان میں قوت اقتدار، حقوق، سیاسی آزادیوں کا نظریہ، متعلق العنانی کا جبر، عوام کی رہنمائی اور ان کے ذہنوں کو تسخیر کرنے کا حربہ، نئی اخلاق کی قدریں، استحکام کی حدود، عوام کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھانا، عیاشی اور فحاشی کے ذریعے صاحبان اقتدار کو اپنے دام میں پھنسانا، دھوکہ، فریبی، غداری، بے وفائی، جبر اور تشدد کے ذریعے مطلب برادری کے علاوہ آزادی، مساوات اور بھائی چارے کا تصور شامل ہے. اس پروٹوکول کے مطابق دنیا میں اچھے لوگوں کی نسبت برے لوگوں کی تعداد زیادہ ہے. ان برے لوگوں پر بحث و مباحثے کے ذریعے حکمرانی نہیں کی جا سکتی. اس کے لیے تشدد اور دہشت گردی کا راستہ مناسب ہے. انسان ایک درندہ ہے. ابتدائی دور معاشرت میں ان درندوں کو تشدد، جبر اور ایسی قوت کے ذریعے ہی قابو میں لایا گیا تھا جو اندھی بھی تھی اور بہری بھی. بعد ازاں اس قوت کو قانون کا نام دے دیا گیا. لہذا قانون فطرت یہی ہے کہ قوت اور طاقت ہی حق ہے. سیاسی آزادی مخرج تصور ہے. ہم اس تصور کو چارے کے طور پر استعمال کرنا چاہتے ہیں تاکہ عوام کو اپنا ہمنوا بنایا جا سکے. پھر انہی کی مدد سے مقتدر افراد کو نیست و نابود کر دیا جائے اور سیاسی آزادیوں کے حامی حکمرانوں کو زیادہ آسانی سے گرایا جا سکتا ہے. ان کو زیر کرنے کے بعد عوام کی اندھی طاقت کا حصول مقصد کے لیے رہنمائی فراہم کی جا سکتی ہے. اب ایمان کی حکمرانی ہے اور نہ عقیدے کی. اب مال و دولت اور سونے کی قوت حاصل ہے. کسی کو محدود آزادی دینے سے کی گئی نئے گروہ پیدا ہو جائیں گے جو ایک دوسرے ہی سے لڑتے رہیں گے. غالباً آج کے دور میں فلسطین کو اسی پروٹوکول کے تحت محدود آزادی دی گئی ہے جو ایک قسم کی سلیٹ گورنمنٹ کے طور پر ہے. ریاستوں کو داخلی انتشار یا بیرونی دشمن کے ذریعے ہی ہم ختم کر سکتے ہیں. ہمارے پاس سرمایہ ہوگا تو ہمارا سہارا لینے کے لیے آگے بڑھیں گے ورنہ ختم ہو جائیں گے. IMF، ورلڈ بینک اور اس طرح کے ادارے اسی تصور کے تحت قائم کیے گئے جن پر یہود کا مکمل کنٹرول ہے. عوام کے ہجوم کی رہنمائی منطق اور دلیل سے نہیں کی جا سکتی. لہذا جاہل اور بے وقوف عوام ایسا رویہ اختیار کر لیتے ہیں کہ انتظامیہ میں انتشار اور بدبنی کی جڑیں بو دیتے ہیں. سیاست اور اخلاق میں کوئی تال میل نہیں ہے اور نہ ہی اخلاقی قدروں کا حامل انسان اچھا اور کامیاب سیاستدان بن سکتا ہے. مضبوط حکمرانی کے لیے مکر و فریب، عیاری، چلاکی اور بناوٹی رویے بہت ضروری ہیں. سچائی، دیانت، اچھے قومی کردار وغیرہ کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ایسی خوبیاں ہیں جو حکمرانوں کے لیے عیب بن جاتی ہے اور انہیں ختم کر دیتی ہیں. حق یا استحقاق کی بھی کوئی حد نہیں. اس کا تعلق طاقت کے ساتھ ہے. آج کے حکمرانوں کے مقابلے میں ہماری طاقت ناقابل تسخیر ہوگی. انتہائی مکار اور عیار بھی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا کیونکہ مکمل طاقت کے حصول تک یہ راز میں رہیں گے. ہم اپنے منصوبے سے ہٹ گئے تو یہ صدیوں کی محنت اور کافی ضائع کر دینے کے مترادف ہوگا. عوام میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ان میں سے زیادہ تر کے جذبات ہلا گلا کرنے کی طرف مائل رہتے ہیں. ان میں کوئی شعور نہیں ہوتا. وہ معاملات کو سمجھنے والی آنکھ بھی نہیں رکھتے. لہذا کوئی بھی انہیں اپنی انگلیوں کے اشارے پر نچا سکتا ہے. عقل و خرد رکھنے والا کوئی بھی شخص ان کی رہنمائی کا فریضہ انجام نہیں دے سکتا کیونکہ عوام اس کے عالمانہ باتوں کو سمجھ ہی نہیں پاتی. لہذا قوم کی قسمت ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں ہوگی جو اس کی تباہی اور بربادی کا سبب بن جائیں گے. منشیات، فحاشی کے معاملے میں بھی یہودیوں کا رویہ غیر یہودی اقوام سے متعلق ہے. غیر یہودی چونکہ منشیات کے عادی ہیں لہذا وہ عقل و خرد سے عاری ہے. ان کی نئی نسلیں ادب، فلسفہ اور اس طرح کے دوسرے معاملات کی اندھی تلقین کر رہی ہیں جو کہ انتہائی احمقانہ ہیں. ہم نے اپنے خاص ایجنٹ مقرر کر رکھے ہیں جو غیر یہودی اقوام کے نوجوان نسل کو اس قسم کے امور کی جانب مائل کرتے ہیں. یہ ایجنٹ ان کو تعلیم دینے والے ہی نہیں بلکہ ان کے ملازمین وغیرہ میں بھی شامل ہیں. ان اقوام کی دولت مندوں کے ہاں ہماری عورتیں گھریلو ملازمہ ہی نہیں استانیوں کی شکل میں بھی ہوتی ہیں جو ان کے بچوں کو تعلیم دیتی ہیں اور ان کو عیاشی کے کام بھی آتی ہیں. عیاشی کے اڈوں پر عورتیں ان کو اپنے دام میں پھنساتی ہیں اور پھر کچھ عورتیں بھی عیاشی کی خاطر مردوں کو تلاش میں ہوتی ہیں. انہیں عموماً سوسائٹی لیڈیز کہا جاتا ہے اور یہ فحاشی کے دلدادہ افراد کو اپنے جال میں پھنسا لیتی ہیں. سیاست میں مکر و فریب سے کام لے کر لوگوں کو اپنی راہ پر ڈالا جا سکتا ہے. اس حربے کو ذہانت سے استعمال کر کے طاقتور سے طاقتور حکمران کو بھی زیر کیا جا سکتا ہے. ہمیں دوسروں کو بیوقوف بنانے میں کوئی یار نہیں. دھوکہ، فریب، رشوت، دغابازی، غداری اور بے وفائی سے بھی کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے. سپر گورنمنٹ بنانے کے لیے ذرائع اور وسائل کے ساتھ تشدد، وحشیانہ افعال کا بھی استعمال ہو سکتے ہیں.
غیر یہودی اقوام سے جو ہمارے راستے میں حائل ہوئے انہیں بے رحمی کے ساتھ کچل دیا جائے۔ ہمارے ایجنٹوں نے آزادی، مساوات، بھائی چارے کا نعرہ دنیا کے کونے کونے میں پھیلا دیا ہے۔ غیر یہودی اقوام کے لیے یہ نعرہ دیمک کی طرح ہے جو ہر دور میں ان کی جڑیں کھوکھلی کرتے ہیں اور ان میں سے امن و سکون کا خاتمہ کرتے ہیں، اور ہماری کامیابی کی یہی وجہ ہے۔ غیر یہودی اقوام کی تباہی کے کھنڈرات پر ہم اپنے تعلیم یافتہ طبقے کی بالادستی کا لوہا منوائیں گے۔ اس کے لیے دولت کا استعمال بھی ہو رہا ہے جو ہر طرح سے ہمارے پہنچ میں ہے۔ ہم انسانی نفسیات کو پیش نظر رکھ کر کامیابی حاصل کرتے ہیں اور دوسروں سے ہمارے تعلقات کی بنیاد دولت پر ہی نہیں، حسن و عشق اور انسان کی ناآسودہ ضرورتیں بھی ہیں۔ ہمارا طریقہ کار ان کی صلاحیتوں کو مفلوج کر دینا ہے، کیونکہ عیاشی کی خاطر وہ ہمارے ہاتھوں میں کھلونے کی طرح ہوں گے۔ آزادی کے مجرد تصور کے ذریعے بھی ہم ان حکمرانوں اور پرانے اور پھٹی ہوئی دستانے ثابت کر دیں گے۔ ہمیں موقع ملا کہ انہی امکانات کی وجہ سے ہم دوسرے ممالک کے عوام کو اپنے ہاتھ میں لے لیں اور عہدیداروں کے تقرر کا اقتدار حاصل کر لیں۔ پروٹوکول نمبر 2۔ اس پروٹوکول کا تعلق جنگوں کے اقتصادی پہلو اور ان کی وجہ سے یہودیوں کا غالبانہ نام نہاد حکومتوں کے قیام، یہودی ماہرین اور مشیروں کے ذریعے حکمرانی، تباہ کن نظریات کا پھیلاؤ اور ان کی کامیابی، پریس یعنی میڈیا کے کردار، سونے کے نرخوں، یہودیوں کی طرف سے دی جانے والی قربانیوں سے ہے۔ اس میں سب سے پہلے جنگوں کا ذکر ہے، اور یہودی بڑوں نے قرار دیا کہ جنگوں کی نیت اور ان کے نتائج میں اقتصادی پہلو کو پیش نظر رکھا جائے۔ ایسے نتائج کی صورت میں جنگیں لڑنے والی قومیں اور عوام ممالک کو آخرکار یہودیوں کی امداد اور تعاون کی ضرورت پڑے گی، اور یہ فریق یہودیوں کے رحم و کرم پر ہوں گے۔ دنیا بھر میں پھیلے ہوئے یہودی ایجنٹوں کا کردار اہم ہوگا، کیونکہ یہ ایجنٹ کسی پابندی کے بغیر دنیا بھر میں مصروف عمل ہے اور ان کی عالمی حالات پر بھی گہری نظر ہے۔ جو قومیں اور ممالک یہودیوں کی امدادی تعاون حاصل کریں گی وہ اصل میں ہماری تابع اور فرما بردار رہیں گی، اور ان پر حقیقی حکمرانی ہماری ہوگی۔ جہاں تک یہودی ایجنٹوں کا تعلق ہے تو ضروری نہیں کہ وہ یہودی ہوں، بلکہ جن اقوام پر حکمرانی مقصود ہوتی ہے انہی میں سے کچھ افراد کو منتخب کر کے ان سے کام لیا جاتا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ ان لوگوں کو اس کے بارے میں علم ہو۔ ان میں ایسے لوگوں کو شامل کیا جائے گا جن کی اہلیت برائے نام ہوگی۔ اس طرح وہ یہودی مشیروں اور ماہرین کے دست نگر بن جائیں گے۔ ان ماہرین کو اوالی عمر سے ہی تیار کیا جائے گا اور وہ آداب حکمرانی سے پوری طرح آگے ہوں گے۔ یہ لوگ عالمی حالات سے آگاہ ہی نہیں ہوتے بلکہ جانتے ہیں کہ ہمارے مقاصد اور منصوبے کیا ہیں۔ وہ متعلقہ قوموں کا کھیل تماشوں میں مصروف کر کے اپنے مقاصد حاصل کرتے رہیں گے۔ انہی نظری بحث و مباحثوں میں مصروف رکھنا اور ان کی ذمہ داری ہوگی۔ ہم اپنے میڈیا کے ذریعے ان سیاسی نظریات پر ان کا یقین کو مستحکم کریں گے جو ہم نے پھیلا رکھے ہیں۔ یہ بڑی محنت اور ذہانت کے ساتھ تیار کیے گئے اور ہمارے پھیلائے ہوئے نظریات ہی کی وجہ سے غیر یہودی اقوام انتشار اور نفاق کا شکار ہیں، لیکن خیال رکھنا ہوگا کہ ہم سیاسی اور انتظامی غلطیاں نہ کرنے پائیں۔ آج کے دور میں پریس چونکہ بہت اہمیت اختیار کر چکا ہے، لہذا اس کے ذریعے بے چینی کو فروغ دیا جائے گا۔ آج کا پریس مکمل طور پر یہودیوں کا اعلی کار ہے، اس لیے ہم خود پس منظر میں رہ کر اس سے کام لیتے ہیں۔ اس طریقہ کار کے ذریعے ہم دنیا بھر میں سونے جیسی دھات پر قابض ہو گئے ہیں، لیکن اس کے لیے ہمارے لوگوں کو بے پناہ قربانیاں دینی پڑی۔ ہم نے آنسو بہائے اور خون بھی دیا، آخرکار فائدے میں ہم ہی رہے۔ اس پروٹوکول میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ خدا کی نظر میں ایک یہودی 1000 غیر یہودیوں کے برابر ہے۔ پروٹوکول نمبر 3۔ یہ پروٹوکول ان طریقوں کی نشاندہی کرتا ہے جن کو اپنا کر یہودی فتح حاصل کرتے ہیں اور عالمی حکمرانی کے بارے میں ان کے خوابوں کی تکمیل ہو سکتی ہے۔ اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اشرفیہ یا طبقہ عمرہ کی حکومت کس طرح قائم ہوتی ہے۔ اس میں علامتی سانپ کو بہت اہمیت دی گئی ہے۔ ہماری منزل اب زیادہ دور نہیں، ہم اپنی قوم کے افراد کو علامتی سانپ سے تشبیہ دیتے ہیں اور ہمارے علامتی سانپ کا حلقہ اب مکمل ہونے ہی والا ہے۔ یہ حلقہ مکمل ہوتے ہی یورپ کی تمام حکومتیں ہماری مٹھی میں ہوں گی، اور جن غیر یہودی اقوام نے اپنے بساتین کو مزدور اور مستحکم تصور کیا ہے یہ ہمارے ہی مرتب کردہ ہیں۔ ہمیں ان میں موجود خامیوں کا علم ہے اور جلد ہی یہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونے والے ہیں۔ یہی دساتیر ان ممالک کی جڑوں کو کھوکھلا کر دیں گے اور حکمرانوں کے ارد گرد ان کے درباری مسخرے ہیں۔ ان کے ایوانوں میں جنم لینے والی دہشت گردی اور ظلم و ستم ان ہی کی طاقت ہے، اور ان کی اور عوام کی اندھی طاقت کے درمیان بہت بڑی خلیج موجود ہے۔ اندھے پن کی وجہ سے دونوں اپنی جگہ بیکار ہیں۔ ہم نے اقتدار کی ہوس میں مطلع افراد کو مسخ کر دیا ہے، جبکہ ریاست کو بے شمار متنازع مسائل کا اکھاڑا بنا دیا ہے۔
ہر جگہ بے چینی اور بے اطمینانی کا دور ہوگا۔ اسمبلیاں یا پارلیمنٹ کے اجلاس مخصوص فضول اور یا گوئی کی آمد کا بن چکے ہوں گے۔ صحافی عوام کی ریاست کے خلاف اکسا رہے ہوں گے، جس کے نتیجے میں ریاستی ادارے تہ بالا ہو کر رہ جائیں گے۔ لوگ امیر اور غریب افلاس کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ وہ حکمرانوں نے تو نجات حاصل کر سکتے ہیں، مگر اپنی ضرورتوں سے نجات حاصل کرنا ان کے بس کی بات نہیں۔ دستور میں شامل عوامی حقوق مخصوص خواب اور سراب ہیں۔ جمہوری حقوق غیر آدمی کے لیے مذاق سے زیادہ کچھ نہیں ہے، اسے تو ان حقوق کے استعمال کی فرصت ہی نہیں ملتی۔ ایسی صورتحال میں ان کے لیے نجات دہندہ کردار ادا کرتے ہیں، انہیں ایسی تنظیموں میں شامل ہونے کی دعوت دیتے ہیں جو دراصل عسکری ہیں۔ ان تنظیموں کو فری میسن کے ذریعے ہر قسم کی امداد فراہم کی جاتی ہے، اور ہمارا مقصد ان کو حقوق دلانا نہیں بلکہ ان کو رسوا کرنا ہے، جس کے پس پردہ غیر یہودی اقوام کے خاتمے کی سوچ کار فرما ہے۔ اسی طرح ہم اپنی کامیابی کی راہ کی رکاوٹوں کو دور کرتے جائیں گے۔ غیر یہودیوں کی اب اپنی کوئی سوچ نہیں ہے، ان کی سوچ اور فکر ہمارے ہی ماہرین اور مشیروں کی مرہون منت ہے۔ ہم سماجی اور معاشرتی نظام کے اصل علم ان تک پہنچنے ہی نہیں دیتے۔ ہم نے لوگوں کو علم کے فروغ کے لیے طبع شدہ یا پرنٹڈ مواد کی راہ پر ڈال دیا ہے، اور اس سے وہ انسانی حالات اور طبقات کے بارے میں کسی قسم کا ادراک نہیں رکھتے۔ اقتصادی بحران نہ صرف ان طبقات میں نفرت کو ہوا دے گا بلکہ بحران کی وجہ سے زر کے تبادلے میں رکاوٹیں پیدا ہوں گی۔ ایسی صورت میں وہ اپنے خفیہ حربے استعمال کر کے ہم پر ایک عالمی اقتصادی بحران پیدا کر دیں گے، اور پورے یورپ میں محنت کشوں کو سڑکوں پر لے آئیں گے، اور پھر یہ پھپھرے ہوئے لوگ معاشی وسائل پر قابض لوگوں کی املاک پر قبضہ کر لیں گے اور ان کا قتل عام تک کریں گے۔ ہم ناقابل تسخیر بین الاقوامی قوت بن چکے ہیں۔ کوئی ہماری طرف بری آنکھ سے دیکھے گا تو دیگر ممالک ہمارے ساتھ ہوں گے۔ یہ ان ممالک کی ریاکاری ہے کہ وہ کمزور کے سامنے شیر بن جاتے ہیں اور طاقتور کے آگے سرنگوں ہو جاتے ہیں۔ وہ طاقتور کے بڑے جرائم کو بھی نظر انداز کر جاتے ہیں، اور بلکہ اس کے ظلم اور جبر کو بھی نیکی سمجھ کر برداشت کر جاتے ہیں۔ وہ بڑے بڑے آمروں کے مظالم بھی سہ جاتے ہیں۔ آزادی کا لفظ بھی دھوکہ اور فریب کے سوا کچھ نہیں ہے۔ یہ لفظ عوام کو ہر قسم کی اتھارٹی حتیٰ کہ قانون فطرت کے خلاف بھی براجم کر دیتا ہے۔ جب ساری دنیا پر ہماری حکومت قائم ہو جائے گی تو ہم اس لفظ کو ڈکشنری سے حرف غلط کی طرح مٹا دیں گے، کیونکہ یہ عوام کے خون آشام بنا دیتا ہے۔ ان کی یہ پیاس بجھ جاتی ہے تو وہ خواب غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہی وہ موقع ہوتا ہے جب ان کو زنجیروں میں جکڑا جا سکتا ہے۔ ان پر یہ غفلت بہرحال اسی وقت طاری ہوتی ہے جب یہ خون سے اپنی پیاس بجھا لیتے ہیں۔ پروٹوکول نمبر 4۔ یہودی بڑوں نے جمہوریت، تخریب کاری، آزادی و ایمان، سٹہ بازی اور جوئے کو بھی موضوع بنایا ہے، بلکہ دنیا کے لیے ان کے نظام معیشت میں سٹہ بازی کو بنیادی اہمیت حاصل ہے، جو کل عالم میں جاری ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جمہوری ممالک میں برپا ہونے والی شورشیں ملک میں فتنہ فساد پیدا کرتی ہیں، جس کے نتیجے میں افراتفری اور ملک العنانی وجود میں آتی ہے۔ لیکن شورش برپا کرنے والی قوتیں خود کسی خفیہ تنظیم کے زیر اثر ہوتی ہیں، بلکہ یہ کسی خفیہ تنظیم کے اعلی کار ہوتے ہیں۔ یہ خفیہ یا غیر مرئی طاقتیں بلا شبہ ہماری ہوتی ہیں، اور کسی میں جرت اور طاقت نہیں کہ ہماری اس قوت کا مقابلہ کر سکے۔ فری میسن میں غیر یہودی بھی ہیں، اور اس سرگرمیوں کی وجہ سے ہماری قوت اور ہمارے منصوبے لوگوں کے سامنے نہیں آ پاتے۔ کچھ جان بھی پاتے ہیں تو اسے معمہ ہی سمجھتے ہیں۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ تمام مذاہب کی اہمیت کو ختم کر دیں۔ یہ اس طرح ممکن ہے کہ ان کے ذہنوں سے اللہ تعالیٰ اور روحانیت کے تصور کو ختم کر دیا جائے، اور اس کے برعکس انہیں حساب کتاب اور مادی ضرورتوں کے چکر میں الجھا دیا جائے، تاکہ انہیں کسی بھی معاملے پر سوچ بچار اور غور کرنے کے لیے وقت ہی نہ مل سکے۔ وہ زر کے چکر میں اس طرح پھنس جائیں گے کہ ان کی اپنی مشترکہ دشمن کی طرف بھی توجہ نہیں جائے گی۔ سٹے بازی اس لیے ضروری ہے کہ جو کچھ کمائیں یا حاصل کریں، آخر کار وہ پھر سٹے کی مارکیٹ میں پہنچ جائے۔ سٹے کا یہ سارا مال آخر کار یہودیوں کا ہی ہوگا۔ معاشی میدان میں جھٹکے کھا کر ایسے طبقات جنم لیں گے جو بے حس، بے رحم اور ضمیر فروش ہوں گے، جن کی بنیادی اصولی سیاست، مستحکم سیاسی نظام اور مذہب سے نفرت پر ہوگی۔ منافع ان کا پیر اور زن ان کا مذہب ہوگا۔ کوئی ان کی مادی ضرورتیں، خوشیاں اور راحتیں صرف اس طرح حاصل ہو سکیں گی۔ آخر کار ان مرادوں یافتہ اور طاقتور طبقوں کے خلاف نچلے طبقے بغاوت کر دیں گے، جن کی بنیادی وجہ ان طبقوں کے ساتھ بغض، عناد اور نفرت ہوگی۔ ان میں سے بڑے بڑے فلسفی اور دانشور بھی شامل ہوں گے۔ وہ یہودیوں کے اشاروں پر چل رہے ہوں گے۔ پروٹوکول نمبر 5۔ یہ پروٹوکول آمریت اور آمرانہ طرز حکومت سے متعلق ہے۔ اس میں ان طبقوں کا
ذکر ہے جو اقتدار پر قبضے کے لیے صہیونیوں کے لیے واضح کیے گئے ہیں۔ تنقید اور الفاظ کا گھورک دھندے کا ذکر ہے۔ رائے عامہ ہموار کرنے کی اہمیت اور برتر حکومت کا تصور دیا گیا ہے۔ یہودیوں نے ایسے قوانین واضح اور نافذ کرنے کا منصوبہ بنایا ہے جو آخرکار ایک کے بعد ایک سب مراعات، آزادیوں اور سہولتوں کو چھین لیں گے۔ تمام محکموں کو اپنے ہاتھ میں رکھا جائے گا اور ان کی سیاسی سرگرمیوں کو غیر محسوس انداز میں نیا رخ دے دیا جائے گا۔ یہود کی مطلق العنان حکومت اس قدر طاقتور ہوگی کہ وہ غیر یہودیوں کو ختم کر سکے گی، لیکن یہ ایسی قوتوں کے ساتھ ہوگا جو یہود کا راستہ روکنے کی کوشش کریں گے۔ یہودیوں کے پھیلائے ہوئے تصورات کی وجہ سے اب یہ سوچ مٹ چکی ہے کہ بادشاہ ذل الہی ہوتا ہے۔ اقتدار کی قوت کو گلی کوچوں میں پہنچا کر ہم نے اس پر آسانی کے ساتھ قبضہ کر لیا ہے۔ ہم نے انتظامی امور اور حالات کی باریکیوں کو سمجھنے والے افراد کی تربیت کا خصوصی اہتمام کر رکھا ہے جو اور کسی کے پاس نہیں۔ ہم سیاسی حوالوں سے جو منصوبے بناتے ہیں ان میں بھی کوئی ہمارا حریف نہیں۔ صرف قدیم رومن کیتھولک فرقہ ہماری ہم عصری کر سکتا ہے، مگر اس کو بے اثر بنا دیا گیا ہے۔ اب وہ کسی بھی حکمران کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، وہ چرچ ہو یا یہودی، ان کا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہمارے خلاف غیر یہودیوں کا مشترکہ محاذ بن سکتا ہے، لیکن ہم نے قومی اور ذاتی مفادات کے حوالے سے انہیں آپس میں ہی دست و گریباں کر دیا ہے۔ تورات میں لکھا ہے کہ بادشاہ میرے ہی واسطے سے حکمرانی کرتے ہیں۔ پیغمبروں کے ارشادات کے مطابق خدا نے ہمیں پوری دنیا پر حکمرانی کے لیے منتخب کیا گیا ہے۔ آج کوئی طاقت ہمارے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی تو کوئی دوسرا اس کا ساتھ نہیں دے گا۔ 20 صدیاں گزر گئی اور ہم غیر یہودی اقوام کے درمیان مذہبی، نسلی اور گروہی تعصبات کو ہوا دے رہے ہیں۔ آج صورتحال یہ ہے کہ کوئی چھوٹا موٹا خفیہ معاہدہ بھی ہمارے خفیہ ہاتھ کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہم بہت طاقتور ہو چکے ہیں۔ کوئی ہمارا مقابلے میں آنا چاہے تو اس کے ساتھ انتہائی سنگدلی سے نپٹا جائے گا، جو دنیا کے لیے بالکل نئی بات ہوگی۔ ریاستوں اور مملکتوں کی مشترکہ مشینری کا انجمن سرمایہ ہے، اور یہ سرمایہ ہمارے پاس ہے کیونکہ ہمارے ہی بزرگوں نے سیاسی معیشت کی سائنسی ایجاد کی ہیں۔ آج ہمارے مقصد عوام کو جنگ کی بھٹی میں جھونکنا نہیں، بلکہ انہیں غیر مسلح کرنا اور اس کے برابر جذبات کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کرنا زیادہ ضروری ہے۔ دوسروں کے تصورات و نظریات کو مسترد کرنے کے بجائے انہیں اس طرح کا رخ دیا جائے کہ وہ ہمارے تصورات اور نظریات کے مطابق ہو جائے۔ غیر یہودی عوام کے ذہنوں کو سنجیدہ سوچ پچار سے عاری کر دینا بھی ہمارا نظریہ ہے۔ اس کے لیے انہیں فضاحت و بلاغت اور بیان بازی کی غیر حقیقی جگہوں میں الجھانا ضروری ہے۔ ان لوگوں کی ترقی کا احساس دلانے کے لیے ایسے نمائشی ادارے قائم کیے جائیں جو کام کے برس دعوے کرنے میں ہوشیار ہوں۔ ہر مکتبہ فکر میں ایسے افراد کو سامنے لایا جائے جو دعوے پر دعوے کیے جائیں گے، آخر کار عوام ان سے عاجز اور تنگ آ جائیں گی۔ اس حوالے سے ہمارا پہلا راز یہ ہے کہ ہمیں بے اطمینانی اور مایوسی کی فضا قائم کرنی ہوگی۔ اس قدر متضاد خیالات کو پیش کیا جائے گا کہ عوام ان کے جال میں پھنس کر رہ جائے۔ آخر کار وہ یہ نتیجہ نکالیں گے کہ سیاست میں کوئی بات حرف آخر نہیں ہوتی۔ دوسرا راز کسی قوم کے ماضی کی غلطیوں کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنا ہے تاکہ لوگ آپس میں ہی دست و گرباں ہو جائیں۔ بد نظمی اور انتشار کے حوالے سے عوام ایک دوسرے کو پہچان ہی نہ سکیں۔ غیر یہودی لوگوں کا نظام تعلق ہمارا خصوصی نشانہ ہوگا، جو ایسے انداز میں مرتب کیا جائے گا کہ وہ کبھی کسی درست نتیجے پر نہ پہنچ سکیں اور ہمیشہ انتشار کا شکار رہیں۔ غیر یہود ہمارے ان طریقوں سے اور حربوں سے اس قدر عاجز آ جائیں گے کہ آخر باہمی اختلافات میں ہماری ثالثی قبول کرنے لگیں گے اور ہمیں عالمی حکمرانی پیش کر دیں گے۔ ہماری سپر گورنمنٹ کے پیار کردہ ادارے کے ہاتھ ہر سمت میں پہنچ جائیں گے۔ یہ ادارہ 1000 پہلو رکھے گا اور کبھی ناکام نہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروٹوکول نمبر 6، حصول اقتدار کے مختلف طریقے بتاتے ہوئے کہا گیا ہے کہ یہودی بہت جلد بڑی بڑی اجارہ داریاں قائم کریں گے۔ غیر یہود کی قسمتوں کا فیصلہ یہی اجارہ داریاں کریں گی۔ یہ اصل میں مال و دولت کے وسیع ذخائر ہوں گے۔ کوئی ہم سے ٹکرانے یا سیاسی تصاد مول لینے کی کوشش کرے گا تو اگلے ہی روز اس کے قرضوں سے اسے غرق کر دیں گے۔ ہمیں اپنی سپر گورنمنٹ کو اس انداز سے استوار کرنا ہے کہ ہماری اطاعت کرنے والی قومیں ہمیں اپنا محسن اور محافظ سمجھیں۔ غیر یہود اشرافیہ اب ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا، لیکن اپنے ذرائع آمدنی میں خود کفیل ہونے کی وجہ سے یہ ہمارے لیے نقصان دہ ہو سکتے ہیں۔ ان کی ذرائع آمدنی ان کی اراضی سے ہے، جس پر ٹیکسوں اور قرضوں کا بوجھ ڈال کر آخر کار انہیں اراضی سے محروم کر دیا جائے گا۔ پھر یہ لوگ بھی ہماری غیر مشروط حمایت پر مجبور ہو جائیں گے۔ آمدنی کم ہونے کی وجہ سے وہ اپنی روایت ترک کرنے کے علاوہ آہستہ آہستہ اپنا وجود کھو دیں گے۔
صنعت و تجارت میں سٹہ بازی کا فروغ ہمارے اولین کوشش ہوگی۔ سٹہ صنعتی و تجارتی سرگرمیوں کو قابو رکھے گا اور بصورت دیگر یہ فروغ پاتی رہیں گی اور یہاں سے ملنے والا سرمایہ زراعت کی ترقی پر صرف ہوگا۔ ہمارا مقصد یہ نہیں ہے، ہمارا مقصد سٹے کے ذریعے سارا سرمایہ اپنے قبضے اور کنٹرول میں لانا ہے تاکہ غیر یہود ہمارے سامنے سر جھکائے رہیں، اور ان کی صنعت کے خاتمے کے ساتھ ہی سٹے کے ذریعے انتشار کا فروغ ہمارا منصوبہ ہے تاکہ عیش پرستی انہیں نگل جائے۔ ہم محنت کشی کی اجر ضرور بڑھائیں گے لیکن ضرورت کی اشیاء بھی مہنگی کرتے جائیں گے۔ ذرائع پیداوار کو بیکار کرنے کے لیے محنت کشوں میں شراب نوشی عام کر دیں گے اور اس کے ساتھ ہی کوشش کریں گے کہ غیر یہودی افراد میں تعلیم کا خاتمہ ہو جائے، ہماری سیاسی معیشت کے اصول راز میں رہیں اور دنیا میں ان کے پروپیگنڈے کو بڑھایا جا سکے۔ پروٹوکول نمبر 7، غیر یہودی اقوام جنگ و جدل کی آگ بھڑکانا اور مار دھاڑ کرانا بھی انہی پروٹوکولز کا حصہ ہے۔ یہودیوں کا منصوبہ ہے کہ غیر یہودی اقوام میں مخصوص چند لوگ کروڑ پتی یا ارب پتی ہوں اور باقی سب محنت کش طبقے میں شامل ہو جائیں۔ چند کو دولت مند رکھنے کا مقصد انہیں اپنے مقاصد اور مفادات کے لیے استعمال میں لانا ہے۔ اسلحے کی بھرمار اور پولیس کی بڑی تعداد اس منصوبے کا حصہ ہیں۔ اس کا مقصد یورپ اور اس کے ذریعے دوسرے بر اعظم میں فساد اور جنگیں کرائی جائیں گی۔ اس طرح سے دوسرے ممالک ہم سے خوف زدہ رہیں گے اور ہماری قوت کی وجہ سے ہمیں کوئی تسلیم کر لیں گے۔ اس کے علاوہ وہ سارے تار ہلا کر رکھ دیے جائیں گے جو سیاسی نظام، معاہدوں اور قرضوں کے ذریعے تمام ممالک کی وزارتوں میں پھیلے ہوئے ہیں۔ اس کے لیے ہم اس وقت دانشورانہ مندی اور ہوشیاری سے کام لیں گے جب معاہدے وغیرہ طے کیے جا رہے ہوں گے۔ سرکاری زبان کے حوالے سے ہم دیانتداری اور خلوص کا اظہار کریں گے تاکہ دوسری قومیں ہمیں انسانیت کے محسن اور نجات دہندہ اور اس سے محبت کرنے والا قرار دیں۔ یہ مخصوص ہمارا ظاہری رخ ہوگا اور لوگ ہمارے ظاہری رخ کو ہی دیکھیں گے اور اس پر یقین کرنے کے عادی ہو چکے ہوں گے۔ سیاستدانوں کے قول اور عمل میں عدم مطابقت کے علاوہ ہماری تمام کارروائیاں راز میں رہیں گی اور ہم اس طرح کامیابی حاصل کر سکتے ہیں جبکہ دوسرے اپنی سرگرمیاں اور منصوبے جو ہماری مرضی اور منشا کے مطابق رکھیں گے۔ ہماری عظیم قوت اور منصوبوں کے حوالے سے پریس رائے عامہ کو ہموار کرتا رہے گا۔ چند مثالوں کو چھوڑ کر بالعموم پریس ہمارے کنٹرول میں ہے اور یہ تھوڑا بہت کنٹرول میں نہیں ہے، اس لیے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یورپ کے غیر یہودی کڑی نگرانی ہوگی اور دوسرے ممالک کو عبرت دلانے کے لیے ہم کسی خاص ملک میں تشدد یا دہشت کے ذریعے اپنی قوت کا مظاہرہ کریں گے اور ہمارے خلاف جو بھی تحریک اٹھے گی یا پھیلے گی اس کا جواب امریکہ، چین، جاپان کی بندوقوں اور توپوں سے دیا جائے گا۔ پروٹوکول نمبر 8، اس پروٹوکول میں بتایا گیا کہ یہود ہر قسم کے ہتھیار اور ہر قسم کا اسلحہ ہوگا تاکہ اپنے دشمن کے خلاف مؤثر انداز میں استعمال کیا جا سکے۔ بعض اوقات ہمیں غیر معقول اور غیر منصفانہ قرار پانے والے فیصلے بھی کرنا ہوں گے مگر ہم ان کے لیے قانونی جواز پیش کریں گے تاکہ لوگ مطمئن رہ سکیں۔ ایسا ہم خوبصورت زبان، خوبصورت انداز بیان کے ذریعے کریں گے تاکہ اخلاقی قدروں کو قانونی ضابطوں کا تاثر پیدا کیا جا سکے۔ مقصد براری کے لیے فری میسن تنظیم کے معاونین کو بھی استعمال کیا جائے گا۔ یہودی انتظامیہ اور دیگر کے ان تمام قوتوں کو مجموع کرے گا جن کے درمیان رہ کر اسے فرائض انجام دینے ہوں گے۔ یہ تنہا نہیں ہوں گے، ان کے گرد قانون اور انتظامیہ کے ماہرین کے علاوہ مشترین بھی ہوں گے۔ سفارت کاری کے ماہرین ان کی مدد کریں گے، خصوصاً اسکول کے اساتذہ اور غیر تدریسی عملے کے افسر موجود ہوں گے۔ یہ سیاسی فکر کے لیے استعمال ہونے والی زبانوں کے ماہر نہیں ہوں گے۔ سماجی ڈھانچے کے اسرار و رموز پر بھی حکمرانوں کی گہری نظر ہوگی۔ انہیں انسانی فطرت کے ان حسیس تاروں سے روشناس کرایا جائے گا جن پر انگلیاں رکھ کر وہ مقاصد حاصل کر سکیں گے۔ ان سارے امور کے لیے یہود کا انتخاب کیا گیا ہے کیونکہ غیر یہود تو سرکاری امور کی انجام میں یہ تک سوچنے کی زحمت گوارا نہیں کرتے کہ وہ کن مقاصد کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں، ان کے حصول کیوں ضروری ہے۔ یہ ہوس کے بندے ہوتے ہیں، کاغذات پر دستخط کرتے وقت انہیں پڑھنے تک کی تکلیف اور زحمت گوارا نہیں کرتے۔ ہمارے انتظامی ماہرین معاشیات کے حصار میں ہوں گے۔ یہود کی تعلیم میں اقتصادی سائنس کو بہت زیادہ سرمایہ کاری اور کروڑ پتی افراد کی ضرورت ہوگی۔ یہ سب بڑی تعداد میں ہمارے پاس موجود ہوں گے اور وقت دور نہیں جب تم کلیدی عہدوں پر ہمارے یہودی قابض ہوں گے، لیکن اس وقت سے پہلے معاملات ایسے لوگوں کے ہاتھ میں دیے جائیں گے جو اپنے ماضی اور حال سے ثبوت دے سکیں گے کہ عوام اور ان کے درمیان میں وسیع خلیج حائل ہے۔ انہوں نے ہماری ہدایت کے خلاف کام نہ کیا تو یہ مصیبت میں پڑ جائیں گے اور ایسے سنگین الزامات کا سامنا کریں گے کہ خودکشی کے سوا ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوگا اور ان کے دوسرے ساتھیوں کے لیے سبق ہوگا اور ہمارے مفادات کے خلاف سوچنے کا انجام کیا ہوتا ہے۔
پروٹوکول نمبر 9۔ فری میسن اس اصول اور آمریت اور اس کے شناختی الفاظ اور اس قسم کے دوسرے معاملات اس پروٹوکول کا بنیادی نقطہ ہیں۔ اس کے مطابق قواعد و ضوابط پر عمل کرنے کے سلسلے میں ان لوگوں کے کردار پر نظر رکھنا ضروری ہے جن میں رہ کر کام کیا جائے گا۔ ان قواعد کے یکساں اطلاق کے لیے تعلیم ہمارے نصاب کے مطابق مرتب کرنا ضروری ہے۔ پھر 10 برس کے اندر ہی ان لوگوں کی اذہان میں بھی تغیر نظر آئے گا جو ضدی اور ہٹ دھرم ہے۔ اس طرح ہمارے تابع فرمان افراد کی تعداد بڑھتی جائے گی۔ ہمارا شناختی یا علامتی لفظ لبرل آج آزادی، مساوات اور اخوت کہلاتا ہے۔ جب ہماری عالمی حکومت قائم ہو جائے گی تو ہم انہیں نئے معنی دیں گے۔ پھر یہ خفیہ علامتیں نہیں مخصوص تصور کی حیثیت رکھیں گے۔ اس وقت ان کے نئے معنی آزادی کا حق، مساوات اور اخوت کا فرض ہوں گے، اور ہمارے پیش نظر یہ محاورہ ہوگا کہ بیل کو سینگوں سے پکڑا جائے۔ آج آئینی حکمران تو ہے مگر حقیقی حکمران کوئی نہیں، کیونکہ ہم نے ان کا وجود ختم کر دیا ہے۔ کوئی حکومت ہماری مرضی اور رضامندی سے ہی ہمارے خلاف بولتی ہے۔ یہ دشمنی دراصل ہمارے درمیان بھائی چارے کو مستحکم کرتی ہے، اور ہماری سپر گورنمنٹ کی بنیاد بہرحال آئینی یا قانونی نہیں بلکہ آمرانہ ہوگی۔ ہم قانون بنائیں گے، سزائیں دیں گے اور بوقت ضرورت قتل عام بھی کریں گے، کیونکہ فوج بھی ہماری ہوگی، اور ایک دور میں صاحب اختیار لوگ اب ہمارے رحم و کرم پر ہوں گے، اور انہیں میں قابو میں رکھنے کے لیے قوت ارادی کو بروئے کار لانا ضروری ہوگا۔ ہمارے ہتھیار کیا ہوں گے؟ لامحدود امنگیں، مشتعل جذبات، حرص و حوث کی فراوانی، بے رحمی، نفرت اور غیظ و غضب، یہی ہمارے ہتھیار ہوں گے۔ آج ہر طرف خوف اور دہشت اور ظلم و ستم کا بازار گرم ہے۔ یہ سب کچھ ہم ہی کرا رہے ہیں۔ اس کے لیے ہمارے کارندے مصروف عمل ہیں۔ ان کارندوں میں سوشلسٹ، کمیونسٹ، تاج و تخت کے مالک اور خوابوں کی دنیا میں بسنے والے بھی شامل ہیں۔ یہ ہمارے غلام ہیں۔ یہ سب بچی کچی حکومتوں کی جڑیں کھودنے میں مصروف ہیں، اور یہ حکومتیں سخت بے چینی میں ہیں۔ اگر ہم انہیں اس وقت تک چین و آرام سے نہیں بیٹھنے دیں گے جب تک یہ ہماری سپر گورنمنٹ کو تسلیم نہیں کر لیتے۔ کئی گروہوں اور جماعتوں میں تقسیم سوشلسٹ ہمارے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں۔ انہیں بھی سرمایہ کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ سرمایہ وہ ہم ہی سے حاصل کرتے ہیں۔ ہم نے عقابی نگاہیں رکھنے والے غیر یہود حکمرانوں اور ان کے عوام کے درمیان خوف و راز کی دیواریں کھڑی کر دی ہیں، کیونکہ ان کے درمیان اتحاد کے امکان کو مسترد نہیں کیا جا سکتا۔ ہم اسی طرح عوام کی اندھی طاقت حاصل کرتے ہیں جنہیں قیادت ہم فراہم کریں گے تاکہ وہ ہماری منزل تک جانے والے راستوں پر چل پڑیں۔ غیر یہودی ادارے کے سرچشمے خشک کرنے تک ہم انہیں نہیں چھیڑیں گے۔ عدلیہ اور پریس سمیت تقریباً ہر شعبہ ہمیں پہلے ہی عمل دخل حاصل ہے جو تعلیم و تربیت کے ذریعے ہے۔ اس طریقے سے غیر یہودی نوجوان نسل کو احمق، بدچلن، وانی اور اخلاقیہ طور پر دیوالیہ بنا دیا ہے، کیونکہ ہم نے اسے بے بنیاد اور غلط نظریات پر تربیت دی ہے۔ موجودہ قوانین کے متضاد وضاحتوں کے ذریعے ہم نے جاندار نظر آنے والے نتائج واضح کیے ہیں، جبکہ حقیقت یہ نہیں ہے۔ معاملہ حکومتوں کی نظر سے بھی اوجھل ہے، اور یہی ثالثی کی تھوری کی ابتدا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارے منصوبوں کا علم ہو جائے تو غیر یہود مسلح ہو کر ہم پر حلہ بول دیں، لیکن اس کے پیش نظر ہم نے مغربی ممالک کے لیے دہشت گردی کا ایسا منصوبہ تیار کیا ہے جو مضبوط دل انسان کو بھی لرزا کر رکھ دے گا۔ ہم نے ان ممالک کے دارالحکومتوں میں زیر زمین بارودی سرنگوں کا جال بچھا دیا ہے۔ کوئی ایسا وقت آیا تو ان دارالحکومتوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے ایک چنگاری ہی کافی ہوگی۔ پروٹوکول نمبر 10۔ تقریباً سارے پروٹوکول میں فری میسن کا کردار بہت اہم ہے۔ فری میسن ایک گزشتہ باب میں تفصیل کے ساتھ ذکر کیا جا چکا ہے۔ اس پروٹوکول میں بھی جن امور کا ذکر ہے ان میں زیادہ تر ترقی انجام دہی فری میسن کی ذمہ داری ہے، جن کو ان کی دیکھی عالمی حکومت کی حیثیت دی گئی ہے۔ بڑوں نے اختیارات کی تقسیم، پریس اور تحریر اور تقریر کی آزادی، مذہب کی آزادی، تنظیم سازی کی آزادی، املاک کے تحفظ کی ضمانت، قانون کی نظریے میں برابری، ٹیکسوں کا نفاذ، ٹیکسی چوری کے معاملات کو خاص اہمیت دی ہے اور قرار دیا گیا۔ ان پر خاموشی اختیار کی جائے، اگر بات کرنا ہی پڑ جائے تو دو ٹوک موقف اختیار نہ کیا جائے، کیونکہ ہم کسی شعبے میں ڈالے بغیر کسی کی آزادی کو مرضی کے بغیر استعمال یا ترک کرنا چاہتے ہیں۔ عوام سیاست کے نام پر جارحانہ کارروائیوں کو تحسین کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ ہم نے توقع کرتے ہیں کہ اقوام عالم کے لیے جو بنیادی ڈھانچہ تشکیل دیا گیا ہے وہ ان کے لیے بڑا پرکشش ہوگا۔ ہماری ساری منصوبہ بندی کی بنیاد یہی ڈھانچہ ہے کہ خود کو مسلح کرنا اور ناقابل تصفیہ قوت بنانا ناگزیر ہے۔ راستے کی تمام رکاوٹیں اور مزاحمتوں پر پرجوش کارکن فری میسنز کے ذریعے
دور کی جا سکتی ہے۔ اپنے انقلابی پروگرام کی تکمیل کے بعد ہم اقوام عالم کو سب کچھ برباد ہونے کی خبر دیتے ہیں۔ وہ ایک موقع طلب کریں گے اور لوگ نئی امیدوں اور توقعات کی بنا پر ہمارے گن گائیں گے۔ اسی طرح ہم ان کی حمایت کے ذریعے اکثریت حاصل کر سکتے ہیں جو ہمیں تعلیم یافتہ اور بالادست طبقہ نہیں دلا سکتا۔ لوگوں کو اپنے ہاتھوں کا کھلونا بنا کر ہی ہم عالمی اقتدار حاصل کر سکتے ہیں۔ ان کی اندھی قوت ہمارے ساتھ ہوگی اور ہم اپنے ایجنٹوں اور کارکنوں کے ذریعے ان کو اپنی مرضی کی رہنمائی فراہم کریں گے۔ ہمارے منصوبے کسی ایک ذہن کی پیداوار ہونے چاہیے تاکہ انہیں پوری احتیاط سے تیار کیا جائے اور وہ مؤثر بھی ثابت ہوں۔ ہمیں اپنے ذہین لوگوں کے کام کو عوام یا سلیکٹڈ کمیٹیوں کے زہر آلودہ دانتوں تلے نہیں دینا۔ ہم نے مملکتوں کا نظام میں لبرلزم کا زہر بھر دیا ہے جس سے ان کا سیاسی رنگ بھی تبدیل ہو گیا ہے۔ ہمارا زہر انہیں جلد موت سے ہمکنار کر دے گا۔ اس زہر کی وجہ سے آئینی حکومتیں وجود میں آ سکتی ہیں۔ دستور یا آئین وہ ملغوبہ ہے جو ریاست کے تمام خصوصیات کو تہ و بالا کر کے رکھ دیتا ہے۔ حکمرانوں کو مجبور اور بے بنس بنانے میں پریس نے اہم کردار ادا کیا ہے۔ اس کے بعد جمہوریت کا دور شروع ہو گیا تو ہم نے عوام ہی سے اپنی مرضی کے لوگوں کو صدر وغیرہ بنوایا جو ہماری غلامی پر فخر کرتے ہیں۔ یوں ہم نے غیر یہودی اقوام کے لیے بھی ایک طرح کی بارودی کی سرنگ بچھا دی ہے۔ ہمیں نظام میں رکاوٹوں یا ملکوں کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جانے کی کوئی پرواہ نہیں۔ ہم سیاہ کار لوگ آگے لائیں گے تاکہ ہمارے منصوبے مکمل ہوں۔ اسمبلیوں کی حیثیت تو مختص آڑ کی سی ہے۔ یہ سربراہ مملکت کو منتخب ضرور کریں گے مگر انہیں حقوقی قانون سازی کے حق سے محروم کر دیا جائے گا۔ یہ حق صدر کو دے دیا جائے گا۔ صدر چونکہ مسلح افواج کا سپریم کمانڈر ہوگا لہٰذا اعلان جنگ بھی اسی کا اختیار ہوگا۔ اسی طرح سے اس سارے خزانے کی چابی ہمارے ہاتھ میں رہے گی۔ پارلیمنٹ اور جمہوری اداروں کے حوالے سے کئی اور ایک دوسرے منصوبے بھی پیش کیے گئے ہیں۔ پروٹوکول نمبر 11 یہاں یہ امر دلچسپی نہیں افسوسناک ہے کہ غیر یہودیوں کو مخصوص بھیڑوں کا غلہ قرار دیا گیا ہے اور اس کے پروٹوکول میں نئے آئین مجاز انقلاب کی کچھ خصوصیات کے علاوہ فری میسن اور دکھاوے کی اجتماع گاہوں کو بھی موضوع بنایا گیا ہے۔ یہودیوں نے اپنے نئے آئین کے تحت قانون، حقوق اور انصاف کے جو اصول واضح کیے ہیں، ان کے مطابق قانون سازی کی پلٹن کو تجاویز پیش کرنے کا معاملہ مخصوص دکھاوے کا ہوگا، جبکہ یہ قوانین کے نفاذ کا معاملہ پہلے ہی طے کر چکے ہوں گے۔ صدر اور سینٹ کے احکامات کو قانون کی حیثیت حاصل ہوگی۔ اس طرح وفاقی کونسل کے احکامات کو بھی قانون کا درجہ پائیں گے۔ موقع کی مناسبت سے ریاست میں انقلاب برپا کر دیا جائے گا اور نئے قوانین بھی منظور کرا لیے جائیں گے۔ ان قوانین کے ذریعے پریس کی آزادی، تنظیم سازی کا حق، ضمیر کی آزادی، ووٹ کا حق اور بہت ساری دوسری آزادیوں اور حقوق کو انسانی ذہن سے مٹا دیا جائے گا۔ بصورت دیگر ان تصورات میں بنیادی تبدیلیاں کر دی جائیں گی۔ جبر و تشدد کے بجائے ہم خاموشی کے ساتھ اپنا کام جاری رکھیں گے، کیونکہ جبر و تشدد کی وجہ سے عوام میں خوف و ہراس اور مایوسی و بددلی پھیل جائے گی۔ ہم اپنی غلطی کو بھی تسلیم کر لیں گے جو ہمارے لیے عزت و تکریم کا باعث ہوگا۔ اقوام عالم خوف، دہشت اور بے یقینی ہی میں تسلیم کر لیں گے۔ ہم ایک ایسی طاقت ہے جو ناقابل تسخیر ہے اور نہ مٹ سکتی ہے۔ ہمیں ان کی پرواہ بھی نہیں کیونکہ ہم انہیں کچل دینے کی اہلیت رکھتے ہیں۔ ہم انہیں یہ احساس بھی دلا دیں گے جو کچھ ہمیں درکار تھا وہ ہم نے حاصل کر لیا ہے اور انہیں اقتدار میں شریک نہیں کیا جا سکتا۔ وہ اسے کوئی ڈرامہ سمجھیں گے اور آنکھیں بند کر کے اس کے خاتمے کا انتظار کریں گے۔ ہم بھیڑیے اور غیر یہودی قومیں بھیڑوں کا غلہ ہیں۔ ہم ان کی آزادیاں اس صورت میں واپس کریں گے کہ وہ ہمارے ساتھ تعاون کا یقین دلائیں۔ فری میسن تحریک کی بنیاد یہی ہے، جو کچھ براہ راست حاصل نہیں کیا جا سکتا اسے بالواسطہ طور پر حاصل کر لیا جائے۔ غیر یہودی مویشیوں کی طرح ہیں اور انہیں ہمارے عزائم پر شک تک نہیں ہے۔ ہم فری میسن کی اجتماع گاہوں میں ان کا دل نبھانے اور انہیں مسحور کرتے ہیں۔ اس کا ایک ہی مقصد ہے کہ وہ اپنے دوسرے ہم وطنوں کو ہماری دکھائی ہوئی تصویر پیش کریں۔ یہودی بڑوں نے اعتراف کیا ہے کہ ہم خدا کی محبوب قوم ہیں مگر اس نے ہمیں انتشار اور جلاوطنی کا تحفہ دے رکھا ہے۔ اگرچہ بظاہر یہ ہماری کمزوری ہے مگر یہ ہماری قوت کا راز اسی میں ہے۔ اسی وجہ سے ہم عالمی شہنشاہیت کے دروازے پر آ کھڑے ہوئے اور ہم نے بنیادیں رکھ دی ہیں۔ اب تھوڑا سا تعمیر کا تھوڑا ہی کام باقی ہے۔ پروٹوکول نمبر 12 یہ پروٹوکول بنیادی طور پر پریس کنٹرول سے متعلق ہے جس میں فری میسن کے نزدیک آزادی کا مفہوم سے بھی آگاہی حاصل ہوتی ہے۔ یہودیوں نے لفظ آزادی کی جو توجیہ پیش کی ہے اس کے مطابق یہ ایسے کام کا حق ہے جس کے قانون میں اجازت ہو
اور کہا یہ گیا ہے کہ قوانین صرف ایسے امور کی آڑے آئیں گے جو ہمارے پروگرام سے مطابقت نہ رکھتے ہوں۔ آج کا پریس ہمارے مقصد کی تقسیم کی غرض سے جذبات کو ابھارتا ہے، ساتھ ہی پریس کو بے مغز، غیر منصفانہ اور درغو قرار دے دیا گیا ہے، لیکن وہ اس سے آگاہ نہیں ہوتے۔ ہم پریس ہی نہیں بلکہ ہر قسم کے مطبوعہ مواد کے منہ میں کس طرح لگام دیں گے۔ پریس ضمانت دے گا، حکومت پر تنقید نہیں کرے گا، بصورت دیگر اسے بھاری جرمانوں کو سامنا ہوگا۔ پھر بھی بات نہ آیا تو پابندی لگائی جائے گی اور کچھ اخبارات کے ذریعے ہم خود پر تنقید کرائیں گے، لیکن یہ تنقید ہمارے طے کردہ امور پر ہی ہوگی تاکہ خبر رساں ایجنسیوں پر بھی ہمارا قبضہ ہوگا اور ہماری مرضی کی خبریں جاری رہیں گی۔ دنیا بھر میں غیر یہودی حالات و واقعات کو ہماری عینک سے دیکھتے ہیں کیونکہ ان کے ذہن میں ہمارے قبضے میں ہیں۔ دنیا بھر میں کوئی ریاست ایسی نہیں جس کے سرکاری راز ہمارے علم میں نہ ہو۔ آج صورتحال ہے تو ہماری عالمی حکومت کے قیام کے بعد حالات کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ فکر اور تدبر تمام حالات ہمارے ہاتھ میں ہوں گے۔ ترقی کی برکتوں کی اہمکانہ اور پرفرح تصور نے مادر پدر آزادی کو فروغ دیا ہے جس کی کوئی حد نہیں۔ انارکس انتشار پسند آزادی کے خیالی منصوبے کے پیچھے بھاگتے ہیں اور بے راہ روی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اخبار کے علاوہ جزائد کتب پر بھی بھاری ٹیکس عائد کر دیا جائے گا تاکہ یہ کم سے کم تعداد میں ہوں، کیونکہ یہ مطبوعہ زہر سے کم نہیں ہوتے۔ اس کے مقصد میں ہم اپنے مفادات اور عزائم کو پیش نظر رکھتے ہوئے سستا لٹریچر شائع کریں گے جو دلچسپ ہوگا اور عوام اسے بڑے ذوق و شوق سے پڑھیں گے۔ عوامی مملکت میں بہت کم اور سرکاری مملکت میں بہت زیادہ جرائد ہوں گے جن کا تناسب 1:3 کا ہوگا۔ اس طرح ہماری بات زیادہ پڑھی اور سنی جائے گی۔ ہم تیسرے درجے کے اخبارات کے ذریعے آزمائشی فائر کریں گے جس کی نیم سرکاری ترجمان تردید کریں گے۔ فرانسیسی اخبارات کی مثال ہمارے سامنے ہے جو متضاد خیالات کے باوجود فری میسن کے مقاصد اور پروگراموں کے سلسلے میں یک زبان ہوتے ہیں۔ یہ ذرائع انہیں بتاتے ہیں، اگر بتاتے بھی ہیں تو وہ ان کا فیصلہ متفقہ ہوتا ہے۔ صحافیوں کی کمزوریاں گزشتہ زندگی کے شرمناک افعال اور اسکینڈل وغیرہ ہم سے پوشیدہ نہیں ہوں گے، لہذا انہیں ہمارے خلاف جانے کی قیمت ادا کرنی پڑی ہوگی، ان کی دکھتی رگوں پر ہمارا ہاتھ ہوگا۔ پروٹوکول نمبر 13 حصول مقصد کی راہیں بتاتے ہوئے کہا گیا ہے کہ غیر یہودیوں کی ضروریات نہ صرف انہیں خاموش رکھتی ہیں بلکہ انہیں ہمارا غلام بھی بنائے رکھتی ہیں۔ یہی امر ان میں کچھ اور ہمارے ایجنٹ بننے پر مجبور کر دے گا۔ ان میں سے کچھ کو اخبارات میں بھیج کر ان سے اپنی مرضی کی بحث کرائیں گے۔ یہ ایک ایسی بحث ہوگی جو ہم سرکاری طور پر نہیں کر سکتے۔ پریس لوگوں کے خیالات تبدیل کرنے کے سلسلے میں ہمارا ساتھ دے گا۔ رائے عامہ ہموار ہو جائے گی تو ہماری مشینری کا کام آسان ہو جائے گا کیونکہ الفاظ کے پھرسی مقاصد حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ اصلی سیاسی مسائل سے لوگوں کی توجہ ہٹا کر ہم انہیں نئے سیاسی مسائل میں الجھا دیں گے۔ اس طرح غیر یہودی فضول بحث و مباحثے میں الجھے رہیں گے۔ ہماری تربیت کے مطابق ہی غیر یہودی عوام غیر فعال اور سیاسی سرگرمیوں سے کنارہ کش رہنا چاہتے ہیں۔ ہم نے اس بات کا بھی اہتمام کر لیا ہے کہ عوام یہ نہ سمجھے کہ ہم انہیں اپنا اعلی کار بنا رہے ہیں۔ ان کی توجہ کھیلوں، تفریحات، تماشوں، ہوٹلوں کے حتیٰ کہ ہوس پرستی کی طرف موڑ دی جائے گی۔ آرٹ کی نمائشوں اور کھیلوں کے مقابلوں کا انعقاد کیا جائے گا۔ اس طرح وہ سوچ وچار کو پش پس ڈال دیں گے اور ان کی توجہ اصل مسائل سے ہٹتی رہے گی، جس کے بعد انہیں فکر کی نئی راہوں پر ہم ڈال دیں گے۔ ہماری عالمی حکومت کو تسلیم کر لیا جائے گا تو خوابوں کی دنیا میں رہنے والے لبرلزم کا پرچار کرنے والوں کی ضرورت بھی ختم ہو جائے گی۔ پھر ہم ان کے ذہنوں کو عجیب و غریب نظریات کی آمادگاہ بنا دیں گے جن کو غیر یہودی ترقی پسندانہ سمجھتے ہوئے فخر محسوس کریں گے۔ ہمارے یہ عمل اس وقت تک جاری رہے گا جب تک ایک بھی غیر یہودی حقیقی سوچ رکھتا ہے، کیونکہ خدا کی محبوب قوم ہونے کے حوالے سے وہ نہیں بلکہ ہم حق و صداقت کی اہم امین ہیں۔ اپنی سلطنت کے قیام کے بعد ہمارے لوگ ان مسائل کو تفصیل سے بیان کریں گے جو انسانیت کو دھرم بھرم کر کے رکھ دیں گے۔ آخرکار وہ ہماری حکومت کے تحت آ جائیں گے جو ان کے نزدیک مخیر اور پرامن ہوگی۔ اس سارے ڈرامے میں ہم غیر یہودی اقوام کو صدیوں سے استعمال کر رہے ہیں مگر کسی کو آج تک اس کا احساس تک نہیں ہونے پایا اور یہ امر واقعی بڑا دلچسپ ہے۔ پروٹوکول نمبر 14 پروٹوکول کا تعلق مذہب سے ہے، جس میں مستقبل کے مذہب، مذہبی معلومات کی راہ میں دشواریوں، مستقبل کے کسانوں اور فحش لٹریچر کا بھی ذکر ہے۔ یہود کا دعویٰ ہے کہ ان کا مذہب ہی حقیقی توحیدی مذہب ہے اور ہماری سلطنت میں کسی دوسرے مذہب کو اختیار کرنے کا یا پروان چڑھنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ہم اس امر کو برداشت نہیں کریں گے۔ ہم خدا کی محبوب قوم ہیں اور ہمارا مقصد ہی
خدائے واحد کے ساتھ وابستہ ہے۔ ایمان و عقائد کی دوسری تمام صورتوں کو مٹا دیا جائے گا۔ ہمارے اس رویے کے پیش نظر کچھ لوگ مسلم اور لا مذہب ہو جائیں گے، مگر یہ عارضی مرحلہ ہوگا۔ دین مسوی کی بدولت دنیا بھر کی اقوام ہماری محکوم بن چکی ہوں گی۔ ہم اپنے بابرکت دور کے ماضی کی حکومتوں کے ساتھ موازنے پر مبنی مضامین شائع کریں گے تاکہ ہمارے دور کی برکتوں کو مان لیا جائے اور صدیوں کے بعد قائم ہونے والی امن کے فوائد کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا جائے گا۔ غیر یہودی حکومتوں کے غلط کاریوں کو اس طرح بیان کریں گے کہ لوگوں میں ان کے خلاف نفرت اور حقارت کے جذبات پیدا ہوں۔ وہ ان کی آزادی پر ہماری غلامی کو ترجیح دیں گے۔ ہم بتائیں گے کہ ان حکومتوں نے انسانی زندگی کے سرچشموں کو خشک کر کے رکھ دیا اور وسائل کا بری طرح استحصال کیا۔ ہمارے فلاسفر غیر یہودی کے عقائد کی خامیوں کو زیر بحث لائیں گے، مگر ہمارے یقین اور اقدار کو اس کے اصل پس منظر میں زیر بحث لانے کی اجازت نہیں ہوگی، کیونکہ ہمارے فلسفیوں کے سوا کوئی ان سے آگاہ نہیں ہے۔ روشن خیالی اور ترقی پسند قرار پانے والے ممالک میں ہم نے پہلے فحش اور غیر اخلاقی لٹریچر کو پھیلا رکھا ہے۔ اقتدار سنبھالنے کے کچھ عرصے بعد تک ہم ایسے مواد کی حوصلہ افزائی کریں گے۔ ہم اپنے دارشنفیسوں کو غیر یہود کی قیادت سنبھالنے کی تربیت دیں گے اور ان کے تیار کردہ مضامین اور تقریروں کو ذہن فوراً قبول کر لے گا۔ پھر نئی نسل ہی ہماری متعین کردہ راہوں پر سفر کرے گی۔ پروٹوکول نمبر 15۔ اس پروٹوکول میں کافی معاملات پر بات کی گئی ہے اور تان یہاں ٹوٹتی ہے کہ اسرائیل کا بادشاہ یا حاکم تمام دنیا کا باپ ہے۔ اس کا انقلاب، قتل و غارت، حاکمیت کا رغب، فری میسن تنظیم کا غیر یہودی ارکان کا مستقبل، اس کی اجتماع گاہوں میں اضافہ، اس کے رہنماؤں کو مرکزی کنٹرول، فری میسن کی کارکنوں کا قتل، اختیارات کے غلط استعمال، سزاؤں اور دنیا بھر کی دولت جس کی لاٹھی اس کی بھینس اور خدا کی محبوب قوم کی حیثیت سے یہود کی پوزیشن شامل ہے۔ یہ یہودی بڑے کہتے ہیں کہ ہم ایک ہی دن میں کئی ممالک میں فوجی بغاوتیں کرا کر اپنی حکومت قائم کر لیں گے، تو ان تمام لوگوں کو بے رحمی کے ساتھ قتل کر دیا جائے گا جو ہماری مخالفت کریں گے، اور اپنی خفیہ جماعتوں کے ذریعے ہر نئی تنظیم کو ختم کر دیں گے، جبکہ موجود خفیہ جماعتوں کا بستر بھی گول کر دیا جائے گا اور ان کے کارکنوں کو کالے پانی بھیج دیا جائے گا، حالانکہ انہوں نے ہماری خدمت کی اور کر رہے ہیں۔ فری میسن کے غیر یہودی ارکان چونکہ ہمارے بارے میں کافی معلومات رکھتے ہوں گے، اس لیے ان کے قتل کے سوا کوئی اور چارہ گر نہیں ہوگا۔ جس کو قتل نہ کیا گیا اس کو ایک قانون کے ذریعے یورپ سے نکال دیا جائے گا، کیونکہ ہمارے دارالحکومت یورپ میں ہی ہوگا اور ہمارے فیصلوں کے خلاف کسی کو اپیل کا حق بھی نہیں دیا جائے گا۔ نظم و نسق مؤثر بنانے اور لوگوں کے دلوں پر حکومت کی طاقت کا رعب بٹھانے کے لیے بے رحمانہ اقدامات کیے جائیں گے۔ چونکہ یہ سختی حکومت کی طرف سے ہوگی، لہٰذا کوئی ان پر ترس بھی نہیں کھائے گا۔ ہمیں کتنی قربانی کیوں نہ دینی پڑی، ہمارے استحکام اور فلاح و بہبود کا انحصار اسی پر ہوگا۔ اپنے گرد طاقت کا مضبوط حالہ بنانے کے لیے اس کا بے لچک استعمال ضروری ہے تاکہ لوگ ہمارے احکامات کو اللہ تعالیٰ کے فرمان کی طرح ہی سمجھیں۔ ماضی میں اشرافیہ کی روسی حکومت کا یہی طرز عمل تھا جو پائیت کو چھوڑ کر ہمارے سب سے بڑی واحد دشمن تھی۔ زارا روس کے قتل کا الزام یہودیوں پر ہی تھا۔ اٹلی کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ سارا ملک خون میں نہایا ہوا ہے، لیکن خون میں آنے والے 16 کے لوگوں کو دیوتا سمجھتے ہیں۔ دلیری اور شجاعت کی بنا پر لوگوں کو مسحور کرنے والے وہ پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ عالمی حکومتوں کے قیام تک دنیا بھر میں فری میسن کی زیادہ سے زیادہ اجتماع گاہیں قائم ہو جائیں گی۔ نمایاں حیثیت کے عامل افراد اس میں شامل ہوں گے۔ یہ اجتماع گاہیں بالآخر ہمارے جاسوسوں کی بہت بڑے اڈے ہوں گے۔ ان میں قومی اور بین الاقوامی پولیس کے تقریباً تمام ایجنٹ شامل ہوں گے۔ پولیس نہ صرف حکم عدولی کرنے والوں کو راہ راست پر لاتی ہے بلکہ بوقت ضرورت انتشار وغیرہ بھی پیدا کر لیتی ہے۔ خفیہ تنظیموں میں شامل پرجوش افراد کی رہنمائی ہمارے ہی لوگ کریں گے، کیونکہ فری میسن کے اصل سرگرمیوں کا علم صرف ہمیں ہی ہوتا ہے۔ غیر یہودیوں کو ان کی ہوا بھی نہیں لگنے دی جائے گی۔ فری میسن میں لوگ فائدہ حاصل کرنے کے لیے تجسس کی خاطر آتے ہیں اور زبانی جمع خرچ میں ان کی ہم سے بہتر تسکین کوئی نہیں کر سکتا۔ اس بنا پر وہ ہمارے بے داغ ملازم بننے پر تیار ہو جاتے ہیں۔ ایسے احمقوں کو ہم تصور کے چوبی گھوڑے پر سوار کرا دیتے ہیں۔ فری میسن میں ہمارے کھانے کے دانت اور دکھانے کے اور ہوتے ہیں، جن کا مقصد لوگوں کے سوا کسی کو پتہ نہ چلنا۔ ہمارے حکم پر جان دینے والے بھی انہیں نہیں جان پاتے۔ ہمارے اپنے بھی ہمارے لیے غیر مشروط اطاعت کا جذبہ رکھتے ہیں۔ جج حضرات تک ہمارے اعلیٰ کاروں کے ذریعے ہماری مرضی کے فیصلے کرتے ہیں۔ پارلیمنٹ کے ارکان اور انتظامی افسران بھی ہمارے مشوروں کو رد نہیں کر سکتے۔
غیر یہودی ایجادات و اختراعات کی صلاحیت نہیں رکھتے، اس لیے خدا نے دنیا کی حکمرانی اور قیادت ہمارے حصے میں ہی لکھی ہے۔ حکومتی مشینری چلانے والے اہلکار لبرلزم سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، ڈالر اور پاؤنڈ ہمارے پاس ہوں گے، اسی لیے ہمیں اجازت ہے اخراجات کی پرواہ نہیں ہوگی۔ ججوں کے لیے سزا کا نظام رکھا جاتا ہے تاکہ وہ فرد سے غفلت نہ برتیں۔ ہماری رعایا ہمیں اپنا ایسا باپ سمجھے گی جو بچوں کی تمام ضروریات کا خیال رکھتا ہے، اسی لیے وہ حکمرانوں کے تقدس کے پہلو تہی نہیں کریں گے۔ ایسی صورت میں ان سے ہمارا تقاضا اطاعت اور فرمانبرداری کا ہوگا۔ قانون شکنی پر کڑی سے کڑی سزا دی جائے گی تاکہ دوسروں کو عبرت حاصل ہو۔ پروٹوکول نمبر 16 تعلیم اور تعلیمی نظام کے حوالے سے برین واشنگ کے ذریعے سے بھی پروٹوکول شامل ہیں۔ یہودیوں کا پروگرام ہے کہ ان کے سوا ساری اجتماعی قوتوں کو ختم کر دیا جائے گا۔ یونیورسٹیاں اس پروگرام کی ابتدائی سیڑھی ہیں، لہذا اس تنظیم نو کے سلسلے میں اساتذہ کو تیار کی جائے گا اور انہیں کے لیے خصوصی پروگرام شروع کیے جائیں گے جن سے وہ مکمل طور پر حکومت کے رحم و کرم پر ہوں گے۔ نصاب تعلیم میں ریاستی قوانین ہوں گے، نہ سیاسی معاملات۔ ان کے معاملات کی تعلیم بہت تھوڑے لوگوں کو دی جائے گی اور ہر ایک کو سیاسی معاملات کی تعلیم دینے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ایسے گھٹیا لوگ بن جاتے ہیں جو تصوراتی فلاحی ریاست کا خواب دیکھنے لگتے ہیں۔ غیر یہود کے نصاب میں ایسے معاملات شامل کیے جائیں گے جن کو بروئے عمل لانے سے نظم و نسق تہ بالا ہو کر رہ جائے، جبکہ ہمارے لوگوں کے نصاب میں سے بھی اسے ہر چیز خارج کر دی جائے گی۔ نوجوانوں کی تربیت اس طرح کریں گے کہ وہ حکومت کی فرمانبردار ہی نہ بنے، اسے اپنا محسن بھی تصور کریں۔ قدیم تاریخ اور کلاسیکل ادب کو ختم کر دیا جائے گا کیونکہ یہ گھٹیا مثالوں کا مجموعہ ہے۔ طلبہ کے ذہنوں سے ماضی کے ماضی کی نقوش مٹا کر انہیں مستقبل کی راہ پر ڈالا جائے گا، اور ماضی سے کچھ رہے گا وہ غیر یہودی حکمرانوں کی برائیاں، خامیاں اور کوتاہیاں ہی ہوں گی۔ چند ذہین افراد کی خاطر نااہل لوگوں کو عہدے دینا زیادتی ہوگی۔ غیر یہود کی اس حماقت کے انہیں نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ تعلیم و تدریس کے شعبے میں ہر قسم کی آزادی کا خاتمہ کر دیا جائے گا اور لوگوں کو مذہب کی طرف راغب کیا جائے گا۔ غیر یہود کو قوت فکر سے عاری اور اطاعت گزار حیوان بنانے کا عمل جاری رہے گا۔ اس کے سامنے جو تصور لایا جائے گا وہ اسے اپنے ذہن میں بٹھا لیں گے، اور فرانس میں ہمارے ایجنٹوں نے خارجی اسباق کے ذریعے اسی طرح سے تعلیمی پروگرام مقبول کیا۔ پروٹوکول نمبر 17 اس پروٹوکول کے اہم نکات میں وکالت کا پیشہ، ضمیر کی آزادی، مذہبی عدالتیں، یہودیوں کا حکمران بحیثیت مقدس پوپ، موجودہ چرچ کا مقابلہ پولیس، رضاکاروں اور جاسوسی نظام کی تنظیم نو کے علاوہ اقتدار کے غلط استعمال سے ہے۔ یہود کہتے ہیں کہ وکیل غیر جذباتی اور قانونی موقف اختیار کرتے ہیں۔ یہ پیشہ انہیں ظلم، سرد مہر اور بے اصول بنا دیتا ہے، اور وہ اپنے موکل کو سچ کا ثابت کرنے کے لیے ہر حربہ استعمال کرتے ہیں، اور لہٰذا وہ عدل انصاف کی اہمیت اور وقت کو گھٹا دیتے ہیں۔ ہم اس پیشے کو محدود کرتے ہوئے سرکاری انتظامیہ کے تحت لے آئیں گے، اور ججوں کی طرح وکیل بھی اپنے مقدمے کو فریقوں سے براہ راست گفتگو نہیں کر سکیں گے، بلکہ وکیلوں کے مقدمات خود عدالت دے گی۔ ان کی فیسیں بھی حکومت ادا کرے گی۔ اس طرح وہ تعصب سے بالاتر ہو کر قائم کریں گے، اور ان میں سودے بازی کی گندی عادت بھی ختم ہو جائے گی۔ غیر یہودی عوام کا مذہب سے لگاؤ اور مذہبی رہنماؤں کی ان کے دلوں میں عزت ہماری راہ میں بہت بڑی رکاوٹ ہے، اس لیے ہم نے ان کا وقار اور مذہبی مشن تباہ کرنے کی راہ اختیار کی ہے، اور امی ضمیر کی آزادی کے نعرے کی وجہ سے عیسائیت جو چند برس پہلے مکمل تباہی سے ہمکنار ہو جائے گی، ہم پائیت اور پادریوں کو اس قدر محدود کر دیں گے کہ یہ مذہب تیزی کے ساتھ زوال کی طرف جائے گا۔ جب لوگ یورپی عدالتوں کے درپے ہوں گے تو ہم اس کے دفاع کے لیے سامنے آئیں گے، مگر اس سے ہمارا مقصد ہوگا کہ ہم اس کا سارا خون پی جائیں اور اس کی قوت کو مکمل طور پر ختم کر دیں، تاکہ ہمارا قائم کردہ بین الاقوامی چرچ حقیقی رہنما ہو۔ یہودیوں کا بادشاہی اصل پوپ ہوگا۔ ہم نوجوان نسل کو مذہب کی تعلیم دے رہے ہیں، اس سے ہمارا مقصد اصل میں اپنے مذہب کی تعلیم دینا ہے۔ ان کے دلوں میں چرچ کے خلاف جذبات ابھارے جائیں گے، اس سلسلے میں ہمارا پریس کام آئے گا۔ ہماری سلطنتوں کے سینکڑوں ہاتھ ہوں گے کہ جو سماجی زندگی کے تمام سرچشموں پر قابض ہوگی۔ اس کی حیثیت دیوتا کی طرح ہوگی اور اس سے بھی برتر ہوگی۔ ہماری رعایا کا 1/3 حصہ رضاکارانہ خدمات جبکہ 2/3 نگرانی کے فرائض انجام دے گا۔ وہ اسے مخبری کا بے توقیر کام نہیں بلکہ قابل فخر خدمات تصور کریں گے۔ ہمارے ایجنٹ معاشرے کے ہر طبقے میں ہوں گے اور ان کا کام مخصوص معلومات حاصل کرنا ہوگا جن پر کارروائی انتظامی اختیارات رکھنے والے لوگ کریں گے۔ درست معلومات نہ دینے والوں کو سزا دی جائے گی۔
آج بھی یہ اصول رائج ہے کہ خاندان کے مرتد افراد کے بارے میں کوئی اطلاع دی جاتی ہے۔ اس طرح دنیا بھر میں ہماری رعایا حکومت مخالف سرگرمیوں کے بارے میں اطلاعات فراہم کرے گی، جس سے رشوت، بدعنوانی، اختیارات کا غلط استعمال اور دیگر سماجی برائیاں ختم ہو جائیں گی۔ پروٹوکول نمبر 18 ہمیں خفیہ دفاع کے لیے سخت اقدامات کی ضرورت پڑے گی تو شعلہ بیان مقرروں کی خدمات حاصل کریں گے، افراتفری پیدا کر دیں گے، فساد پھیلائیں گے اور اپنی کاسلیس غیر یہودی پولیس کے ذریعے خانہ تلاشی کرائیں گے، جن کا ہمارے پاس جواز ہوگا۔ ہمیں مسخرہ پن کرنے والوں کی پرواہ نہیں، لیکن خطرناک سرگرمی میں ملوث لوگوں کی نگرانی شروع کرا دی جائے گی۔ جو ایجنٹ ہماری گلے کی ہڈی، اندھی بحری بھیڑیں ہیں، ان کے ذریعے غیر یہودی حکمرانوں پر حملے کرائے جائیں گے، کیونکہ آزادی اور لبرلزم کا نعرہ دے کر ان سے ہر جرم کرایا جا سکتا ہے۔ ہم اپنے حکمرانوں کی حفاظت کے لیے ایسے لوگ رکھیں گے جو بظاہر غیر معروف ہوں گے، کیونکہ ہمارے حکمرانوں کے خلاف بھی بغاوت ہو سکتی ہے۔ یہ باور کرائیں گے کہ ہر شہری کے فلاح و بہبود حکمرانوں کے ساتھ وابستہ ہے، لہذا عوام ان کی حفاظت کا فرض انجام دیں گے۔ یہی امر ہمارے حکمران کو عظمت اور تقدس عطا کرے گا، جبکہ غیر یہود کے لیے ہماری تعلیمات اس کے برعکس ہوں گی۔ سیاسی غلطیوں اور جرائم کے مرتکب افراد کے لیے بے رحمی سے نپٹا جائے گا۔ پروٹوکول نمبر 19 کا تعلق عوام کے لیے اپیل کے حق، سیاسی جرائم، مقدمات اور ان جرائم کی تشخیص ہے۔ یہودی بڑے کہتے ہیں کہ عوام کو اپیل کا حق نہ دینے کے باوجود اپنی انتظامیہ کی خامیاں اور کوتاہیاں جاننے کے لیے انہیں درخواستیں اور عرضیات پیش کرنے کی اجازت دے سکتے ہیں۔ اس سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوگا کہ ہماری رعایا کیا سوچتی ہے۔ عوامی قوت کی حامی تنظیم حکومت کے غیر باغیانہ تقریریں کرنے والوں کی حیثیت ہاتھی پر بھونکنے والے پالتو پلے سے زیادہ نہیں ہوتی۔ یہ کتے ان کی نظروں میں دیکھتے ہوئے سہم جائیں گے اور دم ہلانا شروع کر دیں گے۔ سیاسی جرائم کو بھی گھناؤنے اور اخلاقی جرائم کی طرح لیا جاتا ہے، تاکہ ایسے جرائم کے مرتکب افراد کا وقار خواب میں مل جائے اور سیاسی جرائم کو بھی اخلاقی جرائم کی طرح قابل نفرت سمجھا جائے۔ ہماری کوشش ہے کہ غیر یہود اس طریقے سے نہ جان سکیں جو ہم نے واضح کیے ہیں۔ ہم نے غیر یہود میں اس کے برعکس طریقہ متعارف کرایا، جس سے ان کے اندر لبرل ذہن کی ایک ایسی سوچ تیار ہوگی جو ہمارے کام آئے گی، بلکہ ہمارے لیے قربانی کے بکرے کے طور پر بھی کام کریں گے۔ پروٹوکول نمبر 20 یہ ماحولیاتی حوالے سے پروٹوکول ہے، جس میں ترقیاتی، ڈیوٹی، سودی دستاویز، سرمایہ کی انجمات، کرنسی نوٹوں کا اجرا، زر اور افرادی قوت کے معیار کا، سرکاری قرضوں، صنعتی شیئرز، حصص، فضول رسموں کے خاتمے اور غیر یہودی حکمرانوں، درباری مخلوقات پر نوازشات اور فری میسن ایجنٹوں کی بات کی گئی ہے۔ ان پروٹوکول کو تشکیل دینے والے کہتے ہیں کہ مالیاتی پروگرام انتہائی مشکل اور پیچیدہ ہونے کے علاوہ ہمارے منصوبوں کا فیصلہ کن پہلوؤں، کیونکہ ہماری تمام سرگرمیاں اعداد و شمار کی روشنی میں تیار کی جاتی ہیں۔ دنیا کا اقتدار حیثیت سنبھالنے کے بعد ہم بھاری ٹیکسوں کی احمقانہ پالیسی نہیں اپنائیں گے۔ اس وقت ہمارا کردار ایک باپ اور محافظ کا ہوگا۔ اخراجات کے لیے سرمایہ بصورت درکار ہوتا ہے اور ہم خصوصی اختیارات کے ساتھ توازن کا اصول طے کریں گے۔ ہمارے اصول ہوگا کہ ریاست کی ہر شے کا مالک حکمران ہی ہے، لہذا ہر قسم کی رقوم بحق سرکار ضبط کی جا سکے گی۔ دولت مندوں کو بتایا جائے گا کہ اپنی فاضل دولت ریاست کے حوالے کرنا ان کا فرض ہے، کیونکہ انہیں جائیداد کے تحفظ اور جائز منافع کمانے کا حق ریاست ہی کی طرف سے ملا ہے۔ املاک پر ریاستی کنٹرول کی قانونی ڈکیتی کے احکامات کو ختم کر دے گی اور اس سے امن و امان کی ضمانت بھی ملے گی۔ بڑے بڑے سرمایہ داروں کے بجائے غریبوں پر ٹیکس لگانا تباہ کن ہی نہیں ہوتا، ان میں بغاوت کو بھی جنم دیتا ہے۔ امیروں پر سے دولت کی غیر سرکاری ہاتھوں میں ارتقاء کو روک دے گا۔ اس پالیسی سے غیر یہودی طاقتیں کمزور ہوں گی اور انفرادی یا املاک پر ٹیکس کا نسبت بڑھتے ہوئے سرمایہ پر ٹیکس سے آمدنی میں اضافہ ہوگا۔ موجودہ پراپرٹی ٹیکس غیر یہودیوں میں اسراف کا باعث بنیں گے اور ہم ملکی ضروریات ان لوگوں سے پوری کریں گے جو اس تعامل کے متحمل ہو سکتے ہیں۔ اس سے دولت مندوں کے خلاف غریبوں کے دل میں موجود نفرت بھی ختم ہو جائے گی۔ ہمارے حکمران ساری ریاستی جائیداد کا مالک ہوگا اور اس لیے اس کی کوئی ذاتی جائیداد نہ ہوگی، ورنہ وہ حکمرانی کے حق سے محروم ہو جائے گا۔ حکمران ہی نہیں، اس کے سارے رشتہ دار بھی سرکاری ملازم تصور کیے جائیں گے۔ املاک کی خریداری اور فروخت پر ٹیکس لگے گا اور ٹیکس دیے بغیر املاک کی فروخت کی صورت میں ٹیکس سود وصول کیا جائے گا۔ اس طرح غیر سعودی ریاستوں کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ آمدنی ہو گئے۔
سرکاری رقوم کی حد مقرر ہوگی، فاضل رقم زیر گردش رقم کے ساتھ شامل کر دی جائے گی اور تعمیر عامہ کے کام اسی سے ہوں گے۔ ایجادات کرنے والے اور پیداوار بڑھانے والوں کو اسی سے انعامات دیے جائیں گے۔ ریاست کی آمدنی اور اخراجات کی دیکھ بھال کے لیے کورٹ آف اکاؤنٹس قائم کیے جائیں گے۔ حکمران وہ واحد شخص ہوگا جس کو لوٹ کھسوٹ سے کوئی دلچسپی نہیں ہو سکتی، لہذا ریاستی مالیاتی پر اس کا ذاتی کنٹرول فضول خرچی کو ختم کر دے گا۔ نظم و ضبط انتظامی معاملات پر غور و فکر کی وجہ سے حکمران استقبالیہ سماجی تقریبات میں شریک نہیں ہوگا، اس طرح وہ خوش آمدیوں سے بچا رہے گا، اور ہم نے سرمایہ کو گردش سے نکال کر غیر یہودیوں کے لیے خاصا معاشرتی بحران پیدا کیے ہیں۔ سرمایہ کے ذخیرے جامد ہونے سے ریاستوں کو قرضوں کا سہارا لینا پڑے گا، جس کے نتیجے میں سود کے تلے دب جائیں گے، جس کی وجہ سے حکومتیں سرمایہ کی غلام بن کر رہ جائیں گی اور صنعتیں چھوٹے کے بجائے بڑے سرمایہ داروں کے ہاتھوں میں چلی جائیں گی۔ یہی وجہ کہ عوام اور حکومت کا سرمایہ ان کی تجوریوں میں آ پڑے گا۔ زر کا اجر آبادی میں اضافے کے تناسب سے ہوتا ہے، لہذا ہم بچوں کو بھی روز اول سے ہی زر استعمال کرنے والوں میں شمال کریں گے۔ سونے کو زر کا معیار بنانے والی تمام ریاستی تباہی سے دوچار ہیں۔ ہم نے سونے کو کافی مقدار گردش سے نکال لی ہے، مصارف کے لیے زیر زمین یا کاغذ کی صورت میں، پھر اشیاء کے تبادلے کی شکل میں ہوگا۔ غیر یہودی مالیاتی ادارے کی وجہ سے معیشت جس صورتحال سے دوچار ہے، اس کی اصلاح ضروری ہے۔ ان کی سب سے بڑی غلطی سال میں صرف ایک بجٹ بنانا ہے جو ہر سال بڑھتا جاتا ہے۔ یہ بجٹ ختم ہو جاتا ہے، جس کے بعد منی بجٹ لانے پڑتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں بجٹ دیوالیہ پن کا شکار ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے غیر یہودیوں کے خزانے خالی رہتے ہیں، قرض بڑھ جاتے ہیں اور ریاستیں کنگال ہو جاتی ہیں۔ غیر یہودیوں کو اقتصادی غلام رکھنے کے لیے ایسے طریقے ہم نے ہی پڑھائے ہیں، مگر ہم خود ان کو بروئے کار نہیں لائیں گے۔ غیر ملکی قرضے ننگی تلواریں ہیں، ایسی جونکیں ہیں جو جسم سے اتار پھینکنا ممکن نہیں۔ غیر یہودی ریاستیں ان کا بوجھ اتارنے کے بجائے اس میں اضافہ کرتی رہتی ہیں، جس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ ان کا اپنا جسم کا تمام خون نچڑ جانے کے باعث وہ مکمل تباہی سے دوچار ہوتی ہیں۔ حکومتیں قرضوں کا سود ہی اتارتی رہتی ہیں، جبکہ اصل زر باقی رہتا ہے۔ اس سے تجارت کے لیے غریب عوام پر ٹیکس لگا کر ان سے آخری پیسہ بھی نکال لیا جاتا ہے۔ غیر ملکی قرضے شروع ہی سے ریاستوں کی دولت اور ہماری تجوریاں بھرنے میں لگے ہیں۔ ہم غیر یہود سے مدد کی شکل میں خراج وصول کر رہے ہیں۔ ایسے حالات پیدا کرنے کے لیے ہمیں پانی کی طرح پیسہ بہانا پڑا، جبکہ آگ اور خون کے دریا بھی عبور کرنے پڑے۔ ہماری حکومت مخصوص چھوٹے چھوٹے قرضے جاری کرے گی، جس سے ان جونکوں کو پھر کچھ بھی نہیں ملے گا جو کسی بھی ریاست کا سارا خون پیتی ہیں۔ غیر یہود ہمارے قرضے اتارنے کی خاطر ہم سے ہی سود پر مزید قرضے لیتے رہیں گے اور سمجھتے ہیں کہ اس میں ان کا فائدہ ہے، اور ان کے ذہنوں میں یہ بات ہم نے ڈالی ہے۔ ہم ان خرابیوں کا کلا کما کر دیں گے، جس کی وجہ سے غیر یہود کو زیر بار ہونا پڑے گا۔ غیر یہود ہمارے مشورے سے رنگ ریلیوں میں مصروف ہوئی اور مملکت سے ان کی توجہ ہٹ گئی۔ انہیں عیاشیوں میں مبتلا رکھ کر درپردہ ان کی مملکت پر ہماری حکمرانی ہوتی ہے۔ یہ لوگ اپنی لاپرواہی کی وجہ سے تباہ ہو جاتے ہیں اور انہیں اپنی ہی عوام کی محنت اور اپنی صنعتی صلاحیت کو ضائع کر دیا ہے۔ پروٹوکول نمبر 21۔ اس پروٹوکول کا تعلق بھی قرضوں اور سرمایہ کاری سے ہے۔ یہ ملکی قرضوں سے متعلق ہے، جس میں واجبات، ٹیکس، تبادلہ، زر، دیوالیہ ہو جانا، بچت کے بینک، زر کی منڈیوں کے خاتمے اور مصنوعات کی قیمتوں میں تعین پر بحث ہوگی۔ یہودی ریاست غیر ملکی قرضے دے کر مالا مال ہوتی ہے، لیکن یہ خود کوئی غیر ملکی قرضہ نہیں لیتی، بلکہ ان معاملات میں خود کفیل ہوگی۔ ہم نے غیر یہود کو رشوت خوری، بدعنوانی، نااہلی اور ضمیر فروشی سے فائدہ اٹھایا ہے، لیکن ہم اسے اپنے ساتھ کسی کو ایسا کھیل نہیں کھیلنے دیں گے۔ ملکی قرضوں کے حوالے سے حکومتیں سودی توسعات کے ڈرامے کر کے اپنی تجوریاں ضرورت سے زیادہ بھر لیتی ہیں، مگر بعد میں ادائیگی کے معاملات میں یہ امر تکلیف دہ بن جاتا ہے، جس کے لیے مزید قرضہ لینا پڑتا ہے اور ٹیکس بھی لگائے جاتے ہیں۔ مالی سوجھ بوجھ رکھنے والی غیر یہود حکومتوں نے ہمیشہ نئی سرمایہ کاری پر مبادلے کے نقصانات اور سود میں کمی قبول کرنے کو ترجیح دی ہے۔ اسی طرح حکومتیں قرض اتارنے کے قابل ہو جاتی ہیں اور غیر ملکی قرضوں کے ساتھ ایسی چال نہیں چلی جا سکتی۔ ایسی صورتحال میں ہم ساری رقم کی واپسی کا مطالبہ کر دیتے ہیں، جس کا نتیجہ دیوالیہ پن ہو جاتا ہے۔ سیونگ بینک ادا شدہ رقم محفوظ سرمایہ سے بنتے ہیں۔ یہ کچھ عرصے تک حکومتوں کے پاس رہیں گے تو غیر ملکی قرضے کا سود ادا کرنے کے کام آتے ہیں، لیکن انہیں پورا کرنے کے لیے متوازی رقم کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہی رقم غیر یہودوں کے خزانے کے رازوں کی پیوند کاری کرتی ہے۔ ہماری
عالمی حکومت اس قسم کے مالیاتی اور غیر مالیاتی جھگڑوں کو ختم کر دے گی اور قیمتوں میں اتار چڑھاؤ حکومتی وقار کے منافی ہوگا۔ اس لیے ہم زر کی منڈیوں کو ختم کر دیں گے اور ان کی جگہ قرض کے لین دین کا سرکاری ادارہ بنائے جائیں گے۔ یہ 500 ملین کے تمسات سے ایک ہی دن میں خریدنے یا فروخت کرنے کے اہل ہوں گے۔ اس طرح تمام سرگرمیوں کا انحصار ہم پر ہوگا جو ہمیں عظیم طاقت کا مالک بنا دے گا۔ پروٹوکول نمبر 22۔ اس پروٹوکول میں قوت زر کا ذکر ہے۔ اصل میں یہ گزشتہ چند پروٹوکولز کا تسلسل ہی ہے۔ اس کے مطابق اب تک ماضی، حال اور مستقبل کے اسرار اور رموز کی تصویر پیش کی گئی ہے۔ غیر یہود سے تعلقات اور مالی معاملات میں بھی آگاہ کیا گیا ہے۔ آج وقت کی اہم ترین قوت سونا ہمارے ہاتھ میں ہے۔ ہم جس قدر سونا چاہیں اسے اپنے گوداموں سے باہر لا سکتے ہیں۔ خدا نے حکومت ہمارے لیے مقرر کی ہے۔ اب تک ہم نہ صرف جو لڑائیاں کی ہیں وہ ان کا مقصد ہر چیز کو نظم و ضبط کے تحت لانا تھا۔ اس کے لیے ہمیں کچھ تشدد بھی کرنا پڑے گا۔ ہم خود کو انسانیت کے سچے خیر خواہ ثابت کر دیں گے۔ انہوں نے زخموں سے چور چور انسانیت کو شخصی ضمانتی کا تحفہ دیا، لیکن اس آزادی کے لیے ہمارے متعین کردہ قوانین پر عمل درآمد لازمی ہوگا، کیونکہ آزادی انتشار، بے راہ روی اور بے لگامی نہیں۔ حقیقی آزادی سے مراد ہر شخص کی عزت و ناموس کا تحفظ ہے اور دوسروں کے حقوق پورے کرنے کا مطلب اپنے فرائض ادا کرنا ہے۔ ہمارے جاہ و جلال کی مالک حکومت فرما روائی کے ساتھ رہنمائی بھی کرے گی اور نظم و ضبط کی معراج کے ذریعے انسانوں کو مسرتیں فراہم کریں گے۔ ہماری حکومت کا اعلیٰ ان لوگوں کے ضمیر روشن کر دے گا جس سے باطنی طور پر ان میں اطاعت کا جذبہ پیدا ہوگا۔ تمام قومیں بھی اس خوف کی وجہ سے اس کو احترام دیں گی۔ حقیقی قوت توبہ نعوذ باللہ خدا کے ساتھ ہی سمجھوتا نہیں کرتی، اس کے قریب آنے کے بجائے خوف اور احترام کی وجہ سے اس کا ساتھ دے رہی ہے، اختیار کرتی ہیں۔ پروٹوکول نمبر 23۔ پروٹوکول نمبر 23 میں وہ طریقے بتائے گئے ہیں جن کو اپنا کر لوگوں کی اطاعت گزار اور فرما بردار بنایا جائے گا۔ اس کے لیے سب سے پہلا طریقہ تعیشات کی پیداوار میں کمی ہے۔ بتایا کیا ہے؟ تعیشات کے ساتھ مقابلے میں پیچھے رہ جانے والوں کے اخلاق کی ترویج اور ترقی کی بات بھی کی گئی ہے۔ اس کے مقابلے میں چھوٹے پیمانے کی پیداوار میں خود کفالت کی حوصلہ افزائی کی جائے گی۔ اس طرح بڑے صنعت کاروں کے ذاتی سرمایہ پر ایک قسم کی سرنگ بنا دی جائے گی، جبکہ بڑے صنعت کار عوام کو حکومت کے خلاف کرنے میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ دوسری جانب خود کفیل گھریلو صنعت کاروں کی وجہ سے حکومت کے ہاتھ مضبوط رہتے ہیں، بے روزگاری بھی تباہ ہو جاتی ہے اور ہمارے برسر اقتدار آنے تک بے روزگاری موجودہ حکومتوں کو کمزور کرنے میں اپنا اہم کردار ادا کر چکی ہے۔ نشہ جرائم کو جنم دیتا ہے، اسی لیے ہم شراب نوشی پر پابندی لگا دیں گے۔ عوام طاقتور اور خود مختار حکومت کے سامنے سر جھکاتے ہیں۔ ایسی حکومتیں جو شورشوں سے محفوظ رکھ سکے، بیرونی حملہ واروں کا مقابلہ کر سکے۔ عوام اپنے حکمران کو طاقت اور قوت کا مجسمہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہمارے حکمران کا سب سے پہلا کام شدت پسندی کی آگ کو مکمل طور پر بجھانا ہے اور موجودہ حالات کو تباہ کرنا ہے، خواہ اس کے لیے خون ریزی ہی کیوں نہ کرنی پڑے۔ معاشرے کی اثر نو تشکیل کے خلاف اٹھنے والے ہر ہاتھ کو کاٹ دیا جائے گا۔ خدا کے اس محبوب اور ہمارے حکمران کے انتخاب کا مقصد عقل اور منطق سے عاری اندھی بحری قوتوں کا خاتمہ ہے، پھر ان کے کھنڈرات سے ہماری حکمرانوں کے تخت سلمانی تعمیر ہوگا۔ اس وقت ہم دنیا سے کہہ سکیں گے اللہ کا شکر ادا کرو جس نے ہمارے حکمران کی خود رہنمائی کی۔ پروٹوکول نمبر 24۔ یہودی بڑوں کا تیار کردہ یہ آخری پروٹوکول ہے جس کا تعلق حکمرانی کی اہلیت سے ہے۔ اس میں عالمی سطح پر شاہ داؤد علیہ السلام کے خاندان کی حکومت کو مضبوط کرنے کا طریقہ کار بھی درج ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم انسانی فکر کی راہیں متعین کریں گے۔ جناب داؤد کی نسل کے کچھ لوگ باہم مل کر حکمرانوں اور ان کے وارثوں کا انتخاب کریں گے، لیکن یہ وراثت مورثی نہیں ہوگی۔ ہم حکمرانوں کو امور مملکت کے راز بتائیں گے، مگر خیال رکھیں گے یہ راز انہی تک محدود رہیں۔ اس طرح باقی لوگوں کو علم ہو جائے گا، جہاں بانی کے فن کی خفیہ معاملات تک ان کی رسائی نہیں ہو سکے گی۔ ہمارے یہ راز صدیوں کے تجربات کا نچوڑ ہیں، فطرت کے اٹل قوانین کی روح ان میں پھونک دی جائے گی۔ تربیت کے دوران کسی قسم کی غیر ذمہ داری، رحم دلی یا اس قسم کے دوسرے معاملات کو اپنایا تو انہیں حکمرانی کے حق سے محروم کر دیا جائے گا، کیونکہ ایسے ممالک حکمرانی کے لیے زہر قاتل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ حکمرانوں کے رعب و دبدبے کے لیے بھی خطرناک ہے۔ حکمران وہی رہ سکیں گے
جو ظلم و تشدد کر سکیں اور اس سلسلے میں کسی رعایت سے کام نہ لیں۔ حکمران کا طرز عمل اور مستقبل سے متعلق تجاویز ان کے قریب ترین مشیرین سے بھی پوشیدہ رہیں گی۔ ان کا علم صرف حکمران اور اس کے نائبین کو ہوگا۔ حکومت کو حکمران کا مقدر اور اس کے پراسرار مظاہرے کا نمائندہ سمجھا جائے گا اور سب اس کے سامنے سر تسلیم خم کریں گے۔ اقتدار سونپنے سے پہلے حکمرانوں کی اہلیت، قابلیت اور ذہنی استعداد کا امتحان بھی لیا جائے گا۔ عوام اور حکمرانوں ایک دوسرے سے قریب آنے کا موقع بھی دیا جائے گا۔ ہمارا بادشاہ یا حکمران اپنے جذبات، خصوصاً صہیونی جذبات کا غلام نہیں ہوگا، کیونکہ جنسی خواہشات ذہنی صلاحیتوں اور قوت کے فیصلے کو تہہ بالا کر دیتی ہیں۔ جناب داؤد علیہ السلام کی مقدس نسل کے اعلیٰ حاکم کو اپنی ذاتی جذبات کی قربانی دینا پڑے گی تاکہ بادشاہ کا کردار مثالی اور بے داغ ہو۔ یہ تھے یہودیوں کے وہ پروٹوکول جن پر 33ویں درجے کی یہودی نمائندوں کے دستخط ہیں۔ اس درجے کے حامل نمائندوں کے بارے میں وضاحت گزشتہ ابواب میں کی جا چکی ہے۔ تو ناظرین، یہ تھا پارٹ 5، پاکستان اور عالم اسلام کی توڑ پھوڑ کی سازش، گریٹر اسرائیل۔ تو اب یہ تقریباً لاسٹ میں تھوڑے سے ہی 2 پارٹس اور رہ گئے جو ہم انشاءاللہ بہت جلد شائع کریں گے۔ تمام دوستوں کا بہت شکریہ جنہوں نے اس کو جو ہے دیکھا ہے اور دوستوں سے شیئر کیا ہے۔ تو تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ یہ جو یہودیوں کی جو سازشیں ہیں، جو سازشیں کر رہے ہیں اور پوری دنیا پہ کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ تمام معلومات تمام مسلمانوں کے پاس ہونی چاہیے، اور مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ اپنے دین کے اوپر عمل کریں اور جو ہے نظر رکھیں، کیونکہ پوری دنیا میں یہودی اور ہندو اور یہ سارے آپ کے خلاف اکٹھے ہو چکے ہیں۔ تو آپ کو چاہیے کہ اپنے آپ کو جو ہے نئی تعلیم سے آراستہ کریں اور تمام نالج حاصل کریں تاکہ آپ ان کا مقابلہ کر سکیں۔ تو تمام دوستوں کا بہت بہت شکریہ۔ تو دوستوں سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں سے شیئر کریں۔ اللہ آپ سے راضی ہو، اللہ نگہبان۔